السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میرے مقدر کا چاند۔ ناول کی رائٹر ہیں اسما قادری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ 2 گھنٹے سے مسلسل برستی بارش کا زور اب ٹوٹنے لگا تھا اور بارش نے ہلکی پھوار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ دیکھ رہی ہو سمرین، ان لڑکیوں کو پہلی بوند کے ساتھ چھت پر چڑھی تھیں اور لگتا ہے جب تک بادل آخری قطرہ بھی نہ برسا دے گا تب تک یہ نیچے نہیں اتریں گی۔ آمنہ بیگم نے کم ہوتی بارش کا کھڑکی کے شیشوں سے جائزہ لیتے ہوئے اپنی دیورانی سے شکوہ کیا، جانے دے بھابی، کراچی والوں کو اتنا ترسنے کے بعد تو یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا ہے، ورنہ اکثر تو بادل بن برسے ہی یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے میں خود بھی ایسی ہی دیوانی ہوتی تھی، اب تو بچوں کی خاطر دل پر جبر کرنا پڑتا ہے اور اکثر خالی کھلی بارش کی آواز اور کھڑکی سے نظارہ کر کے ہی گزارا کر لیتی ہوں۔ سمرین کا چھوٹا بیٹا جو ابھی صرف 4 سال کا تھا، سانس کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ ٹھنڈک اس مرض کو مزید بڑھانے کا سبب بنتی تھی، تو بیٹے کو بچانے کی خاطر وہ خود بھی دل پر جبر کرنے پر مجبور تھی۔ ارسلان بھی ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آیا، پتہ نہیں اس بارش میں کہاں پھنسا ہوا ہوگا۔ یہاں تو سڑکوں کا حال بھی اتنا خراب ہے کہ اللہ ہی سمجھے ترقیاتی کاموں کے نعرے لگانے والوں سے۔ وہ اب ایک نئی فکر میں مبتلا تھیں۔ گھبرائیں مت بھابی، بس ابھی آتا ہی ہوگا۔ لڑکے تو ویسے اس موسم میں موج مستی کرتے پھرتے ہیں۔ میٹھی ٹکیوں سے فارغ ہو اب وہ بیسن کے آمیزے کو کڑھائی میں ڈال کر پکوڑے تل رہی تھیں۔ تم نے بھی اپنے آپ کو بکھیڑے میں الجھا لیا ہے، کیا ضرورت تھی اتنا اہتمام کرنے کی؟ میں بلاتی ہوں نیہا کو، ذرا آ کر تمہارا ہاتھ تو بٹائے۔ آمنہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ امریکن اسٹائل کے کچن میں سہولت تھی، کچن باقی گھر سے الگ تھلگ نہیں ہوتا، تو وہ کتنی دیر سے کام کرتے ہوئے آمنہ بیگم سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ دونوں دیورانی جٹھانی رہتے تو ایک گھر میں تھے، لیکن پورشن الگ الگ ہونے کے علاوہ کچن بھی الگ ہی تھے۔ نیچے کا پورشن آمنہ بیگم اور ان کی فیملی کے لیے اور اوپر کا سمرین کے لیے مخصوص تھا۔ آمنہ بیگم پچھلے چند سالوں سے جوڑوں کے درد کی تکلیف میں مبتلا تھیں، اسی لیے اوپر ذرا کم ہی آتی تھیں، لیکن آج بارش شروع ہوتے ہی سمرین نے انہیں بھی مدعو کر لیا تھا۔ اس طرح نیہا، رامین اور بشریٰ کو نہ صرف آزادی سے بارش انجوائے کرنے کا موقع مل گیا تھا، بلکہ ساتھ ہی موسم کے پکوان تلنے کی ذمہ داری بھی سمرین نے اپنے سر لے لی تھی۔ وہ ایسی ہی تھیں، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے والی، اسی لیے سسرال میں ہر دل عزیز تھیں۔ نیہا، رامین، چلو اب نیچے آ جاؤ، آ کر چچی کا ہاتھ بٹاؤ، بیچاری کب سے اکیلی لگی ہوئی ہیں۔ چھت کی طرف جاتے زینے پر 2-3 اسٹیپ اوپر کھڑی وہ فرداً فرداً ان سب کو آواز دینے لگی۔ سمرین تلے جانے والے پکوڑوں کو کڑھائی میں سے نکالتے ہوئے مسکرانے لگی۔ اسے پتہ تھا اب ان سب کو ادھر کا رخ کرنا ہی پڑے گا۔ اچانک ہی ٹیلی فون کی بجتی گھنٹی نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ چولہے کی آنچ ہلکی کرتی ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بات ہے سمرین، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ابھی فون کی بیل بجنے کی آواز آئی تھی، کس کا فون تھا؟ آمنہ بیگم واپس پلٹ کر آئیں تو سمرین کو ٹیلی فون اسٹینڈ کے پاس ساکت کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ سمرین کی پریشان نگاہ ان پر سے ہوتی ہوئی پیچھے کھڑے اپنے 6 سالہ بیٹے فرجاد، بشریٰ اور آمین پر گئی اور پھر آخر میں کھڑی نیہا کے چہرے پہ جا ٹھہری۔ آمنہ بیگم کے سوالات ان کی آنکھوں میں بھی رقم تھے۔ بڑی آپا کا فون تھا بھابی، کاشان کا یونیورسٹی میں کچھ لڑکوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، بات کافی زیادہ بڑھ گئی، ان لڑکوں میں سے کسی نے گولی چلا دی، کاشان کے بازو میں گولی لگی ہے، فی الحال وہ بے ہوش ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ بالآخر سمرین کو بتانا ہی پڑا۔ یا میرے اللہ! آمنہ بیگم یکدم ہی قریبی کرسی پر ڈھہ گئیں، لیکن سمرین کی نظر ان سے زیادہ اس پر تھی۔ چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، جیسے کسی نے ایک پل میں اس کی رگوں میں بہتا سارا لہو نچوڑ ڈالا ہو۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ اس وقت تو گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، اس خراب موسم میں ہم دونوں عورتیں تنہا تو ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتی۔ آمنہ بیگم سخت پریشان تھیں۔ آپ فکر نہ کریں بھابی، میں دانیال کو فون کرتی ہوں، وہ بھائی صاحب کو لے کر آفس سے ہی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، کم از کم آپا کو حوصلہ تو ہوگا، پھر ارسلان آ جائے تو ہم لوگ بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ سمرین نے خود کو سنبھالتے ہوئے صورتحال کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا۔ رامین، بشریٰ، تم نیچے جا کر کپڑے چینج کرو، اور نیہا، تمہارا ایک سوٹ یہیں اوپر رکھا ہوا ہے، تم خود چینج کر کے فرجاد کو بھی چینج کروا دو۔ ریسیور ہاتھ میں لے کر نمبر ڈائل کرتے اس نے ہدایت کی تو ساکت کھڑے وجودوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ دانیال سے بات کرتے ہوئے سمرین نے دیکھا بچوں کے کمرے کی طرف جاتی نیہا کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ ارسلان بھائی آ گئے۔ ڈور بیل کی آواز سن کر آمین باہر کی طرف دوڑی۔ اس وقت وہ سب لوگ نیچے کے پورشن میں بیٹھے ارسلان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ تم فکر نہ کرنا نیہا، میری دانیال سے ان کے موبائل پر بات ہوئی ہے، وہ اور بھائی صاحب ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں، کاشان اب ہوش میں آ چکا ہے۔ اندر کمرے میں چپ چاپ بیٹھی نیہا کو تسلی دینے کا فریضہ سمرین گاہے بگاہے انجام دے رہی تھیں۔ اس کی خاموشی کے باوجود سمرین اس کی اندرونی کیفیت سے اچھی طرح واقف تھیں۔ چلو باہر چلتے ہیں، میرا خیال ہے ارسلان آ گیا ہے۔
آوازوں سے اندازہ لگاتے ہوئے وہ اسے لے کر باہر نکلیں۔ پتہ ہے مجھے سب کچھ، میں بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں جہاں تمہارے کاشان بھائی گل کھلاتے پھرتے ہیں۔ جلدی جلدی تفصیلات بتانے کی کوشش کرتی راہمین کو ٹوک کر وہ بد اخلاقی سے بولا، آخر ہوا کیا تھا، کچھ تو بتاؤ ہمیں بھی، سمرین نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، تھا کسی لڑکی کا چکر، سامنے والی پارٹی اس سے بڑھ کر بدمعاش نکلی، بس آ گئے موصوف پہاڑ تلے، جیسی اس کی حرکتیں ہیں اس کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا۔ ارسلان حسب معمول کاشان سے جلا ہوا تھا۔ ابھی جانے دو یہ باتیں، پہلے ہمیں ہاسپٹل لے چلو، بچے کی خیریت تو معلوم کریں جا کر، آمنہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ ٹھیک ہے وہ ابھی ہاسپٹل سے ہی آ رہا ہوں۔ تو تم گئے تھے ہاسپٹل؟ سمرین کو حیرت ہوئی۔ لازمی بات ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم دونوں کزنس ہیں، جب مجھے پتہ چلا تو میں غیر بن کر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، جانا پڑا اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل۔ ارسلان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا لیکن اب ہم لوگوں کو بھی تو لے چلو، اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر تو چین نہیں آئے گا، سمرین نے اصرار کیا۔ ایک تو آپ لوگ بھی اپنی بات منوائے بغیر تو رہیں گے نہیں، چلیں۔ وہ چاروں ناچار راضی ہو ہی گیا۔ بھیگا ہوا موسم پیارا، بھلا کیسے بھولے دل وہ نظارہ، بھیگا ہوا موسم پیارا۔ سر جھکا کر چلتی لڑکی کے ساتھ ایک گاڑی آہستگی سے رینگ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے لڑکوں کا گروپ سر ملا کر بار بار گانے کے بول دہرا رہا تھا۔ بائیک پر پیچھے سے آتا کاشان اس منظر پر ٹھٹک گیا۔ وہ لوگ اس وقت یونیورسٹی کے سامنے روڈ پر ہی تھے۔ لڑکی کو پہچاننے میں سے کوئی دقت نہیں ہوئی، وہ انہی کے ڈپارٹمنٹ کی لڑکی تھی جسے کبھی اوٹ پٹانگ حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس وقت بارش کے باعث بھیگ جانے والے اپنے کپڑوں اور چادر کی وجہ سے وہ یقیناً پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس پر مستزاد ان آوارہ لڑکوں کا پیچھا کرنا اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ غصے کی شدید لہر کاشان کے وجود میں دوڑی اور وہ بائیک ان لوگوں کی گاڑی کے سامنے لے آیا۔ کیا پرابلم ہے مسٹر؟ گاڑی ڈرائیو کرتے لڑکے نے گاڑی روک کر پوچھا۔ یہی سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو گھورتے ہوئے اس نے غصے سے کہا اور پھر پلٹ کر خوفزدہ کھڑی لڑکی سے مخاطب ہوا، رابعہ آپ جائیے، میں ان لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ ارے بھائی ہیرو ہے، اپنی ہیروئن کی خاطر سین میں انٹری دی ہے، چلو دیکھتے ہیں کتنا دم خم ہے اپنے ہیرو میں۔ وہ لڑکے رابعہ کو بھول کر کاشان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ انہیں تو یوں بھی کوئی شغل ہی چاہیے تھا، لہٰذا فوراً ہی گاڑی سے اتر آئے۔ میرا مقصد آپ لوگوں سے لڑنا جھگڑنا نہیں بلکہ آپ کو ایک غلط کام سے روکنا تھا، اور میرے خیال میں آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ کاشان نے ایک وین میں سوار ہوتی رابعہ کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا، ارے واہ بھائی، یہ ہیرو تو بڑا ہوشیار ہے، ہیروئن کو بھی بچا نکالا اور ہاتھ پیر بھی چلانے کو تیار نہیں، لیکن بچہ ایسا ہوتا نہیں ہے، فائٹ تو اس سین کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی ایک لڑکے نے کاشان کے منہ پر مکہ دے مارا۔ اب ہاتھ پیر باندھ کر کھڑے رہنے کا موقع نہیں تھا، تو کاشان نے بھی ان سے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر اس کی باڈی بلڈنگ کی مشقیں اور سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ خوب کام آئی۔ وہ لوگ تین تین ہونے کے باوجود اسے قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ سچویشن کو اپنے حق میں نہ پا کر ان میں سے ایک لڑکا مڑا اور گاڑی میں رکھا اپنا ریوالور نکال کر کاشان پر گولی چلا دی۔ ارد گرد تماشا دیکھنے کی غرض سے جمع ہونے والے لوگ ابھی صورتحال کو سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ وہ تینوں لڑکے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس اور ایمبولینس کے موقع پر پہنچنے تک ارسلان کو بھی سارے ہنگامے کی خبر ہو گئی تھی۔ کاشان سے ہزار اختلاف کے باوجود اس وقت اس نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ نبھایا تھا۔ آپ اور بھائی جان گھر جائیے آپا، میں اور نیہا ہیں یہاں، سنبھال لیں گے ہم آپ کے نالائق بیٹے کو۔ آپ دونوں کچھ دیر گھر جا کر آرام کریں، پھر فریش ہو کر یہاں واپس آ جائیے گا۔ دوسرا دن تھا کاشان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے۔ آمنہ بیگم اپنے جوڑوں کے درد کی وجہ سے روز روز ہاسپٹل کا چکر نہیں لگا سکتی تھیں، اسی لیے آج سمرین بہانے سے نیہا کو اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ دل نہیں مانتا اسے اس حال میں چھوڑ کر جانے کو، انہوں نے انکار کرنا چاہا۔ ممی پلیز، مامی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جائیں جب تک یہ میرا خیال رکھ لیں گے، ویسے بھی دیکھیں ان کی صورت دیکھتے ہی مجھے کتنا آفاقہ ہوا ہے۔ وہ بظاہر سمرین کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن اصل ہدف ان کے پیچھے کھڑی نیہا تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم 2-3 گھنٹے کے لیے گھر کا چکر لگا آتے ہیں۔ ناصر احمد نے حامی بھرتے ہوئے بیگم کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی رضامندی دے دی۔ بے شک آپ شام تک آ جائیں بھائی جان، میرے دونوں بچے تو فی الحال اسکول گئے ہوئے ہیں، اور واپس آنے کے بعد بھی رامین اور بشریٰ انہیں دیکھ لیں گی، اس لیے میں پوری بے فکری سے یہاں رہ سکتی ہوں، سمرین نے خلوص سے کہا، تو وہ لوگ مسکراتے ہوئے اطمینان سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہاتھوں پر خردار، ہمیں دیکھنے سے آپ کو افاقہ ہوتا ہے، سمرین نند نندوئی کے باہر نکلتے ہی اس کے کان کھینچنے لگی۔ ارے میرے کان کوئی ہیں جو بچائے، یہ خاتون بڑی ہی دھوکے باز ثابت ہوئیں، ابھی میری ماں کے سامنے کیسی سویٹ بنی ہوئی تھی اور ان کے جاتے ہی تشدد پر اتر آئیں۔ نیہا تم ہی کچھ کرو، میں بیمار اور مجبور آدمی کیسے ان ظالم حسینہ کا مقابلہ کروں گا؟ مجھے تو آپ بالکل بیمار نہیں لگ رہے، خواہ مخواہ کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس کے واویلے کے جواب میں نیہا نے بے نیازی سے کہا، دیکھ رہی ہیں مامی، ان کو دیکھ کر جو آ گئی ہے چہرے پہ رونق، یہ سمجھ رہی ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ شعر کو اپنے حسب مرضی ڈھال کر وہ گنگنایا، چچی یہ جو سوپ لائے ہیں ہم لوگ اپنے ساتھ، میں باؤل میں نکال دیتی ہوں، آپ موصوف کو پلا دیجیے گا، کم از کم اسی بہانے کچھ دیر زبان تو بند رہے گی۔ وہ مزے سے کہہ کر سوپ نکالنے لگی۔
یار اب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے ان کو دل اور جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ سمرین کے سہارے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ لیتے ہوئے بولا، برخوردار ذرا خیال سے، ہم یعنی کہ آپ لوگوں کے ایک عدد بزرگوار بھی اس وقت آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ سمرین شرارت سے کھنکارتے ہوئے بولی، مامی یار آپ تو اپنی دوست ہیں، بزرگ کسی اور کی بن جائیے گا، ویسے بھی یہ تو آپ کا کارنامہ ہے کہ یہ محترمہ ہمارا احوال پوچھنے یہاں تک چلی آئی ہیں، ورنہ ان کی بے نیازی اور خاموشی سے تو لگتا ہے ہماری میت پر 4 آنسو بہانے کے لیے بھی پہلے 100 بار سوچیں گی کہ کہیں لوگوں میں ان کا امیج خراب نہ ہو جائے، کہیں کوئی ان پر ہم جیسے برے شخص کی محبت کا الزام نہ دھر دے۔ وہ تانا زنی کر رہا تھا، نیہا کی آنکھوں سے یکدم ہی بہت سے آنسو چھلک پڑے، وہ سوپ کا پیالہ اس کے سامنے رکھ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ بہت بدتمیز ہو تم، بیچاری کو رلا دیا۔ سمرین نے کاشان کو گھورا، اور وہ بیچاری جو مجھے اتنا ستاتی ہے وہ کچھ نہیں، عرصے سے حسرت ہے کہ کبھی کوئی مہکتا ہوا جملہ سننے کو ملے، لیکن وہاں تو بس گریز ہے، اور اب ذرا کچھ کہہ دیا تو آنسو بہانے بیٹھ گئیں۔ وہ شکوہ کرنے لگا، تمہیں ان سچے موتیوں سے بھی قیمتی آنسوؤں سے بڑھ کر کسی اظہار کی ضرورت ہے کاشان؟ لڑکیوں کا اظہار محبت تو بس ایسا ہی ہوا کرتا ہے، گریز کی آڑ میں احتیاط کا دامن تھامے ہوئے، اور پھر تم نے اسے ایسا کون سا رشتہ کا مان دے رکھا ہے جس کے آسرے پر وہ کھل کر اپنی چاہت کو ظاہر کر سکے؟ اچھی لڑکیاں اپنے جذبات کا اظہار بغیر کسی واضح رشتے کے نہیں کیا کرتیں۔ سمرین کی باتوں نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا پاپا نے اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے مشورہ لیے بغیر کر دیا؟ میں ان کی بڑی اولاد ہوں، کیا ان کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں؟ آمنہ بیگم کی زبانی نیہا کے لیے کاشان کے رشتے پر باپ کی ہاں سن کر ارسلان شدید صدمے سے دوچار تھا۔ بیٹا اپنوں میں رشتہ کرنے کے لیے کب کسی صلاح مشورے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بڑی آپا نے تمہاری چھوٹی پھوپھی دانیال اور سمرین کے سامنے رشتے کی بات ہمارے سامنے رکھی تھی، سب لوگ خوشی کا اظہار کرنے لگے، ہمارے پاس بھی کوئی انکار کا جواز نہیں تھا۔ گھر کا دیکھا بھالا پڑھا لکھا لڑکا ہے، تمہارے پھوپھا پھوپھی سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اپنی نیہا کو چاہت سے رکھیں گے، پھر ہم کس لیے انکار کرتے؟ غیروں میں لڑکی دینے بیٹھیں گے تو دیکھ بھال کرنا پڑے گی۔ آمنہ بیگم رسان سے اسے سمجھا رہی تھیں، آپ کو کاشان میں کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا؟ وہ جو پچھلے دنوں اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اسے بھول گئے آپ لوگ؟ وہ جھنجھلانے لگا، توبہ ہے تم سے بھی ارسلان، کتنا کھل کھلا کر تو آ گئی تھی وہ بات سب کے سامنے۔ اس لڑکی رابعہ نے اپنے باپ کے ساتھ آ کر ساری بات ہاسپٹل میں بتائی تھی، اس بچی کی عزت کی خاطر ہی تو تمہارے پھوپھا اور کاشان نے پولیس والوں کو بھی مزید کارروائی سے روک دیا تھا، اور تم ہو کہ ابھی تک وہی قصہ لیے بیٹھے ہو۔ آمنہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آپ کچھ بھی کہیں، میں کاشان کے ڈراموں سے متاثر ہونے والا نہیں، میرے دل میں اس شخص کے لیے رتی برابر بھی جگہ نہیں، اور اسے بہن دینے کا مطلب ہے مجھے اس کی عزت بھی کرنا پڑے گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آمنہ بیگم سر پکڑ کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئیں۔ بچپن کا حسد جوانی کی عمر کو پہنچ کر کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ بڑی آپا کے گھر شادی کے 5 سال بعد کاشان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ارسلان اسے فقط 2 ماہ ہی چھوٹا تھا۔ بڑی آپا کو یوں بھی سب بہن بھائی بہت چاہتے تھے، اس پر اتنے عرصے بعد اولاد کی خوشی ملی تو سب نے ہی ان کے بچے کو غیر معمولی اہمیت دی۔ پھر کاشان تھا بھی بڑا پیارا اور ذہین بچہ، سو دن بدن اس کی محبت میں اضافہ ہوتا رہا، اور ارسلان جو اس کا ہم عمر تھا قدرے نظر انداز ہوتا گیا۔ بڑوں کی اس معمولی لاپرواہی نے ارسلان کی سائیکی میں اتنی بڑی خرابی پیدا کر دی کہ وہ بچپن کے اس حسد کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پایا، اور اب قدم قدم پر یہ حسد اسے ڈسنے لگا تھا۔ کوئی اور اس بات کی حقیقت کو سمجھتا یا نہیں؟ آمنہ بیگم ماں بھی تھیں، ان سے ارسلان کی ذات کا یہ دکھ چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ نیہا نے ڈور بیل کی آواز پر کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو حسب توقع بڑی پھپھو، پھوپھا جان اور کاشان کی صورتیں نظر آئیں۔ صبح پھپھو نے ٹیلی فون پر اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ چھوٹی پھپھو کا بھی ارادہ ہے آنے کا، اس لیے نیہا رامین کو ساتھ لگائے رات کے کھانے کے لیے خصوصی اہتمام میں مصروف تھیں۔ یہ کاشان بھائی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا کس خوشی میں دکھائی دے رہا ہے؟ رامین کے کہنے پر اس نے توجہ دی تو نہ صرف کاشان کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ٹوکرا دکھائی دیا، بلکہ پھپھو اور پھوپھا بھی خاصے لدے پندے دکھائی دیے۔ لگتا ہے پھوپھا آج باقاعدہ آپ کی بکنگ کروانے تشریف لائی ہیں، رامین نے اندازہ لگایا۔ تم اندازے لگانا چھوڑو، جلدی جلدی یہ بادام پستے کاٹ کر دو، پھر سلاد کے لیے سبزیاں بھی تم نے ہی کاٹنا ہے۔ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھال کر وہ ایک بار پھر چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ارسلان کی کاشان کے رشتے پر ناپسندیدگی اس کے علم میں آ چکی تھی، اور پھپھو کو اس قدر تیاری کے ساتھ آتے دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اگر ارسلان اس وقت اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیتا تو کافی بدمزگی پھیلنے کا خدشہ تھا۔ لوگ کس قدر چالاک ہو گئے ہیں، چھپکے چھپکے منگنی طے کر ڈالی اور ہمیں خبر بھی نہیں۔ اگلے چند منٹوں میں سمرین کچن میں کھڑی اس کی کلاس لے رہی تھیں۔ قسم سے چچی ایسی کوئی بات نہیں، پھپھو نے صرف ملنے آنے کا ذکر کیا تھا، اس سارے سلسلے کی تو کوئی خبر ہی نہیں تھی ہم لوگوں کو۔ نیہا روحانسی ہو کر صفائیاں پیش کرنے لگی، بڑی آئی خبر نہیں تھی، سسرالیوں کی خاطر مدارت کے لیے یہ بڑے بڑے دیگچے چڑھا کر بیٹھی ہیں، بریانی کوفتے تیار کیے جا رہے ہیں اور دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں۔ سمرین چمک کر بولی،
اب آپ بھی ایسی باتیں کیا کریں گی؟ آنسو آنکھوں سے ٹپکنے کو بالکل تیار تھے۔ او خدا کے لیے بیوی، رونا مت شروع کر دینا، میں صرف مزاق کر رہی تھی۔ ابھی یہ بتاؤ کہ کام کتنا باقی ہے؟ آپا کے سرپرائز نے تو گڑبڑا کر رکھ دیا ہے۔ بھلا بتاؤ، جس کی منگنی ہے وہی چولہوں کے آگے کھڑی پسینے بہا رہی ہے۔ تیاری بیاری بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ دلہن کو کچھ پتہ نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے خود آگے بڑھ کر پتیلیوں کا جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے، کافی کچھ تو کر لیا ہے تم نے، باقی میں اور آمین مل کر دیکھ لیں گے۔ تم ایسا کرو، جب تک اوپر والے پورشن میں جا کر بات لے لو، میں تھوڑی دیر میں آ کر تمہاری تیاری کرواتی ہوں۔ ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالتے ہوئے سمرین نے ہدایت دی۔ یخنی تو تیار ہی ہے، چاول میں نے بھگو دیے ہیں، تم سلاد رائتا تیار کر کے خود بھی جو تیاری وغیرہ کرنی ہے کر لو۔ میں نیہا کو تیار کر کے آ کے بعد میں یخنی میں چاول ڈال کر بریانی دم دے دوں گی۔ پھرتی سے کام سمیٹ کر اور آمین سے کہتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ تم سست لڑکی، نہا چکی تھی تو یہ نہیں کہ ڈرائر سے بال خشک کر لیتی، لیکن نہ بھئی، یہ تو دلہنیاں ہیں، یہ کیوں ہاتھ پیر چلانے لگیں؟ اپنے پوشن میں پہنچ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی نیہا کو دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے دلہن ولہن بننے کا، بات بھی اسی لیے لیا ہے کہ کچن سے نکلنے کی وجہ سے بہت گرمی لگ رہی تھی۔ اچھا بس تم اپنی بے نیازی کے یہ مظاہرے کاشان کے سامنے ہی کیا کرو۔ 8 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، اسکول میں پڑھتی تھی تم، اس وقت ایک ایک ادا سے واقف ہوں میں تمہاری۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اوپر سے سنجیدہ بنی بیٹھی ہیں۔ سمرین نے اسے لتاڑا۔ سچ چچی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم ہی ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو نیہا، خوشی کے موقع پر یہ آنسو کیسے؟ تم تو خوش قسمت ہو کہ جس شخص نے اوائل عمر سے بار بار تمہیں اپنی چاہت کا احساس دلایا، آج وہ اس احساس کو حقیقت کا روپ دینے جا رہا ہے۔ وہ اس کی پشت سہلاتے ہوئے سمجھانے لگیں۔ ارسلان بھائی، چچی آپ کو نہیں پتہ ارسلان بھائی کتنے ناخوش ہیں اس رشتے پر، اس نے اپنی پریشانی انہیں بتائی۔ ارسلان کی فکر تم چھوڑ دو، بڑوں کے فیصلے کے سامنے اس کی ضد نہیں چل سکتی۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر وہ ڈرائر کی مدد سے اس کے بال خشک کرنے لگیں۔ ساتھ ساتھ سمجھانے کا فریضہ بھی انجام دیا جا رہا تھا۔ آپا کی پسند بڑی لاجواب ہے، بہو بھی چن کر پسند کی ہے اور اس کے لیے چیزیں بھی چھانٹ کر ایک سے ایک لاجواب لائی ہیں۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد پھپھو کے لائے ہوئے جوڑے اور میچنگ جویلری سے سجی نیہا کو دیکھ کر سمرین بے ساختہ ہی بول اٹھیں۔ مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن ممی کے لیے بہو اور بہو کے لیے چیزوں کا انتخاب دراصل اس ناچیز کا کمال ہے جس کا کریڈٹ میں ہرگز کسی کو نہ لینے دوں گا۔ اچانک ہی اسامہ کو گود میں اٹھائے کاشان کمرے میں داخل ہوا۔ یہ تمہیں کس نے اجازت دی جو بے نتھے بیل کی طرح منہ اٹھائے یہاں گھس آئے ہو؟ نیہا کو اپنی آڑ میں چھپاتے ہوئے سمرین نے اسے ڈپٹا۔ آپ کے شوہر نامدار نے بھیجا ہے مجھے، فرماتے ہیں خدمت خلق سے کچھ فرصت ملے تو کچھ وقت اپنی ناانجار اولاد کو بھی دے دیں۔ ویسے بھی آپ اپنے حصے کا کام کر چکی، باقی آگے کا کام میرا ہے۔ سمرین کے شور مچانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کن خیالوں میں ہو میاں؟ اگر سمجھ رہے ہو کہ نیہا کو انگوٹھی پہنانے کا کام آپ بنفس نفیس خود انجام دے سکیں گے تو یہ محض آپ کی خوش فہمی ہے۔ ابھی ہماری فیملی اتنی ماڈرن نہیں ہوئی، لہٰذا یہ فریضہ تو آپ کی اماں جان کے ہاتھوں ہی انجام پائے گا۔ سمرین نے اسے چھیڑا۔ کیا زخموں پر نمک پاشی کی ہے دوست؟ ہم تو آئے تھے کہ کچھ آپ ہی ہماری سفارش کر دیں گی، لیکن اب جانا کہ آپ بھی ظالم سماج کے ساتھ ہیں۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ خبردار جو مجھے دوست کہہ کر پکارا۔ مٹھائی کا ٹوکرا تھامے اماں ابا کے ساتھ انگوٹھی پہنانے آپ پہنچے اور مجھے خبر تک نہ دی۔ ارے کچھ نہیں تو تمہاری دلہنیا کو کچن کی مشقت سے ہی بچا لیتی۔ سمرین کو اچانک ہی اس کی بے وفائی یاد آئی۔ بس یہی تو ڈر تھا پیاری مامی، آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کر اپنی منگنی والے دن ہی مرحوم و مغفور ہونا مجھے گوارا نہ تھا، سو یہ سرپرائز کا ڈھونگ رچانا پڑا۔ کاشان نے انہیں چھیڑا۔ اچھا یہ بات ہے بیٹا، تو چلو نکلو یہاں سے، بد ذائقہ کھانے پکانے والی مامی کی بد مزاجی بھی آج ملاحظہ کر لو۔ اب کرتی ہوں میں تمہارا یہ ارمان پورا۔ سمرین دھکے دے دے کر اس کو باہر نکالنے لگیں۔ معاف کر دیں پیاری مامی، آئندہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ میری توبہ جو کبھی آئندہ آپ کے پکائے کھانے کی برائی کی، بلکہ میں تو ممی سے کہہ دوں گا کہ میرے ولیمے پر جو کچھ پکے اور جو بھی پکائے، لیکن اس میں آپ کے مبارک ہاتھوں سے کفگیر ضرور چلوایا جائے۔ آپ کا تو صرف ہاتھ لگنا ہی کھانے کے ذائقے کو 4 چاند لگا دے گا۔ وہ دہائیاں دیتا رہا، لیکن سمرین نے اسے باہر نکال کر ہی دم لیا۔ نیہا جس کا دم اتنی دیر سے خشک ہوا جا رہا تھا، اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ رضا کے گھر سے نکل کر بہت آہستہ اسپیڈ میں گاڑی چلاتا اس گنجان آبادی والے علاقے کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک ہی کچھ فاصلے پر لڑکھڑا کر گرتے بڑے میاں کو دیکھ کر اس کے قدم خود بخود ہی بریک پر جا پڑے۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ بیچارے بے ہوش ہو گئے ہیں شاید۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آیا۔ ارے یہ تو رابعہ کے بابا ہیں۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کی تو شکل سامنے آنے پر وہ چونک اٹھا۔ اسی پل اس کی نگاہ ان کی کنپٹی سے بہتے خون کی لکیر پر پڑی۔ یقیناً وہاں کسی پتھر گرنے کے باعث چوٹ آ گئی تھی۔ ان کے دبلے پتلے ضعیف وجود کو بازوں میں بھر کر اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ علاقہ کچھ زیادہ دیکھا بالا نہیں تھا، اس لیے اس نے گاڑی مین روڈ کی طرف ڈال دی۔ چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مین روڈ پر اصفہانی میڈیکل کے نام سے ایک پرائیویٹ کلینک نظر آیا تو وہ انہیں وہیں لے گیا۔ بی پی کافی لو ہے ان کا، ہم نے سر کے زخم کی بینڈیج کر کے انہیں
ڈرپ لگا دی ہے۔ ویسے تو کوئی بہت زیادہ تشویش کی بات نہیں، لیکن مکمل ہوش میں آنے تک ہم انہیں یہاں انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ ایک نرس نے آ کر اسے اطلاع فراہم کی۔ مجھے ان کے گھر والوں کو انفارم کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں۔ دل ہی دل میں سوچتا وہ رابعہ کے والد کے نزدیک جا پہنچا اور ان کی جیب سے والیٹ نکال کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی ان کا شناختی کارڈ مل گیا۔ شناختی کارڈ پر موجود ایڈریس کو دیکھنے پر اسے اندازہ ہوا کہ ان کی رہائش اس علاقے میں نہیں جہاں اس نے انہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا تھا، بلکہ وہاں سے کافی دور ان کا گھر تھا۔ نرس کو ان کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے وہ ایک بار پھر گاڑی سڑکوں پر دوڑاتا پھر رہا تھا۔ کافی تلاش بسیار کے بعد وہ مطلوبہ پتے پر پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ کاشان، آپ یہاں؟ اس کی دستک کے جواب میں دروازہ کھولنے والی رابعہ تھی، جو اسے اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر شدید حیران تھی۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ میں رضا سے ملنے اس کے گھر سمن آباد گیا تھا۔ وہاں سے واپسی میں آپ کے والد ایک جگہ بے ہوشی کی حالت میں نظر آئے۔ انہیں کلینک میں ایڈمٹ کروا کر میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انفارم کر سکوں۔ اگر گھر میں آپ کے بھائی وغیرہ کوئی ہیں تو انہیں بھیج دیں، میں انہیں کلینک کا پتہ سمجھا دوں گا۔ اس نے اپنی آمد کی وجہ بیان کی تو رابعہ کے چہرے پر پریشانی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بھائی تو میرا بہت چھوٹا ہے، آپ مجھے ایڈریس سمجھا دیں، میں خود وہاں چلی جاؤں گی۔ اوہ، وہ ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ رابعہ کی والدہ کا پچھلے سال ہی انتقال ہوا تھا، یہ بات تو وہ کلاس فیلو ہونے کی وجہ سے جانتا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ آ جائیں میرے ساتھ، میں خود آپ کو کلینک تک پہنچا دیتا ہوں۔ کاشان نے آفر کی تو وہ فوراً ہی اندر جا کر اپنی چادر اوڑھ آئی۔ آج گاڑی لے کر نکلنا سود مند ثابت ہوا، اگر بائک پر ہوتا تو بڑی پریشانی ہوتی۔ وہ کلینک کی طرف جانے والے راستوں پر گاڑی دوڑاتا یوں ہی اس کا دھیان بٹانے کے لیے باتیں کرنے لگا۔ بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تو نہیں ہے نا؟ اس کی بات پر تبصرہ کیے بغیر وہ اپنی پریشانی میں گری پوچھنے لگی۔ کاشان نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے پر ڈالی۔ ریلیکس رابعہ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، شاید گرمی کی وجہ سے آپ کے والد کا بی پی لو ہو گیا تھا اور وہ چکرا کر گر گئے۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو صرف اس خیال سے کہ کہیں آپ لوگ ان کی طویل غیر حاضری پر پریشان نہ ہو جائیں آپ کو اطلاع دینے آ گیا، ورنہ پریشانی کی بالکل بھی کوئی بات نہیں۔ وہ اسے تسلیاں دینے لگا۔ امی کی ڈیتھ کے بعد ہم لوگ بہت خوفزدہ رہنے لگے ہیں۔ ہم چاروں بہنوں کے لیے بابا کا سایہ ہی سب کچھ ہے۔ بھائی تو ابھی صرف 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے، اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا، ہم بہنوں کو کیا تحفظ دے گا؟ آج پہلی بار رابعہ نے اتنی تفصیل سے اپنے بارے میں بتایا۔ آپ کے والد سمن آباد کسی سے ملنے گئے تھے کیا؟ اس نے یوں ہی اس کا دھیان بٹانے کو پوچھا۔ ہاں، پھوپھی رہتی ہیں وہاں، ان سے ملنے گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے ہی ایسی کوئی بات کی ہوگی کہ بابا نے دل پر لے لی۔ اصل میں پھوپھی کو میری یونیورسٹی میں پڑھنے پر سخت اعتراض ہے اور وہ اکثر ہی بابا کو اس سلسلے میں پریشان کہتی رہتی ہیں۔ تو آپ کے بابا کو کیا ضرورت ہے ان کی باتوں کو دل پر لینے کی؟ ایسے رشتہ داروں سے تو دور ہی رہنا چاہیے۔ اس نے مفت مشورے سے نوازا۔ بابا پھوپھی کو زبان دے کر پھنس گئے ہیں، اب ان کی الٹی سیدھی سننے کے سوا چارہ بھی نہیں، وہ آزردگی سے بولی۔ کاشان نے اس کی بات کا مفہوم واضح طور پر نہ سمجھ سکا، چونکہ کلینک پہنچ چکے تھے، اسی لیے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم ہو گیا۔ رابعہ کے والد کے ڈسچارج ہونے تک وہ وہیں رہا۔ کلینک کے ڈیوز ادا کر کے انہیں واپس گھر تک ڈراپ کرنے کی ذمہ داری بھی اس نے ہی سنبھال لی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ شاید اسپیشلی میری مدد کے لیے ہی ہر موقع پر بھیج دیتا ہے، اسے دروازے تک رخصت کرتے ہوئے رابعہ نے کہا تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ آخر آپ لوگوں کی آنکھوں پر بندی پٹی کب کھلے گی؟ میں کہتا ہوں آپ اس سلسلے میں ڈیڈی سے بات کریں۔ اپنی بہن کی محبت میں وہ نیہا کی زندگی کیوں داؤں پر لگا رہے ہیں؟ ایسے شخص کو اپنا داماد بنانا جس کا کردار مشکوک ہو، کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارسلان آج پھر ماں کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں کسی سنی سنائی پر یقین کر کے آپ سے یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے اسے اس لڑکی کے ساتھ سیر سپاٹے کرتے ہوئے۔ امی کے کمرے سے مسلسل اس کی آواز آ رہی تھی۔ برآمدے میں موجود نیہا چیزوں کی جھاڑ پھونک چھوڑ کر بیزار سی ہو کر خاموشی سے چچی کے پوشن میں جا پہنچی۔ کیا بات ہے، شکل پر 12 کس لیے بج رہے ہیں؟ اپنے معمول کے کام نپٹاتے ہوئے سمرین نے اس کی طرف دیکھا۔ ہر پل کچھ ہو نہ جائے کر ڈر دل میں ہو تو شکل پر 12 ہی بجا کرتے ہیں۔ کشن اپنے بازو میں دبوچ کر وہ صوفے میں دھنس کر بیٹھ گئی۔ یہ ارسلان کیا یونیورسٹی نہیں گیا آج؟ روزانہ تو بھائی صاحب کے ساتھ ہی نکل جاتا ہے، لیکن آج ابھی تک اس کی آواز آ رہی ہے۔ سمرین نے حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ انہی کا تو سارا مسئلہ ہے، ڈیڈی کے سامنے تو کچھ کہنے کی ہمت نہیں، سارا وقت امی کے کان کھاتے رہتے ہیں، لگتا ہے جب تک اپنی بات منوا نہیں لیں گے انہیں سکون نہیں ملے گا۔ اب کون سی نئی خبر لے کر آئے ہیں صاحبزادے؟ سمرین نے پوچھا۔ کل کاشان کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر اس لڑکی رابعہ کو بیٹھا دیکھ لیا ہے انہوں نے، بس تب سے اپنی جان جلا رہے ہیں، نیہا نے بتایا۔ ارسلان کو تو لگتا ہے خبط سوار ہو گیا ہے کاشان کو غلط ثابت کرنے کا، حالانکہ وہ اتنا اچھا سافٹ سی نیچر کا لڑکا ہے، خود ارسلان سے اس کے لیے دیے رویے کے باوجود ہمیشہ ہنس کر ملتا ہے، لیکن خیر کیا کہہ سکتے ہیں۔ سمرین شانے جھٹک کر فلور کوشنز کی ترتیب درست کرنے لگی۔ ویسے نیہا ایک بات بتاؤ، اگر سچ مجھ ارسلان درست کہہ رہا ہو اور کاشان کو تم خود کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لو تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ اچانک کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ رد عمل کیا ہونا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ کاشان کے ساتھ کوئی لڑکی موجود تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ لڑکی اس کے لیے نیہا نہیں ہو سکتی۔ واہ بھائی واہ،
بڑا ہی اندھا اعتماد ہے۔ اس کے جواب پر سمرین نے اسے چھیڑا۔ اگر اعتماد نہ ہوتا تو میری انگلی میں یہ انگوٹھی آپ کو دکھائی نہ دیتی، اس نے رسان سے جواب دیا۔ خدا تمہارے اس بھروسے اور اعتماد کو تعمر قائم رکھے۔ سمرین نے دل کی گہرائیوں سے اسے دعا دی۔ مجھے اسرار صاحب سے ملنا ہے۔ دستک کے جواب میں رابعہ سے ملتے جلتے نقوش والی 17-18 سال کی ایک لڑکی نے دروازہ کھولا تھا۔ آپ کا نام؟ لڑکی نے پوچھا۔ کاشان احمد، اس نے بتایا تو لڑکی کے چہرے پر اپنائیت کے رنگ بکھر گئے۔ او آپ آئیے، اندر آ جائیں، بابا ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو ہی یاد کر رہے تھے، جوش سے کہتے ہوئے اس نے کاشان کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ادھر اس کمرے میں چلے جائیں، میں بابا کو آپ کے آنے کی اطلاع دیتی ہوں۔ اس نے کاشان کی رہنمائی کی تو وہ اس کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ اس دوران وہ صحن میں ڈیر بچوں کے درمیان گھری رابعہ کو دیکھ چکا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ لمحوں میں رابعہ کے والد بیٹھک میں داخل ہوئے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بھائی بیٹھو، ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر ہے تمہاری۔ ابھی میں بچوں سے تمہارا ہی ذکر کر رہا تھا، اس دور میں تمہارے جیسے سلجھے ہوئے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے ہمدرد نوجوان کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اس کی آمد پر بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ارے نہیں انکل، آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی سب کرتا۔ آپ بتائیں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں بیٹا، اصل میں کوئی جسمانی عارضہ نہیں ہے مجھے، بس اس روز ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب تھا کہ خود کو سنبھال نہ پایا۔ ان کے انداز میں ہلکی سی آزردگی اتر آئی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی پریشانی کی وجہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے ان سے پوچھا تو وہ ایک سرد سی آہ بھر کر رہ گئے۔ ہمارے معاشرے میں 4 بیٹیوں کے باپ کے حصے میں پریشانی کے سوا آتا ہی کیا ہے؟ مجھے اپنی بیٹیوں سے بہت پیار ہے اور ان کی ہر جائز خواہش میں اپنی بساط کے مطابق پوری بھی کرتا ہوں۔ رابعہ کو بہت شوق تھا اکنامکس میں ایم اے کرنے کا، میں نے اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت دے دی۔ میری بچی شریف ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی بہت ہے، اپنی تعلیم کا سارا خرچہ خود اٹھاتی ہے، لیکن پھر بھی دنیا کو اعتراض ہے، غیروں سے کیا شکوہ۔ سگی پھوپھی جن کے بیٹے سے رابعہ کا رشتہ بچپن سے طے ہے، وہ بھی آئے دن رابعہ کو یونیورسٹی سے ہٹا لینے کا مشورہ دیتی رہتی ہیں۔ اب بھی کہیں سے اڑتی ان کے کانوں میں اس دن کے واقعے کی اطلاع پہنچ گئی ہے۔ اس روز جب تم مجھے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لے گئے تھے، میں انہی سے مل کر آ رہا تھا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں دھمکی دی ہے کہ یا تو میں رابعہ کی یونیورسٹی چھڑوا دوں یا پھر وہ ہم سے ہر رشتہ ختم کر لیں گی۔ فی الحال تو میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کے بہانے رابعہ کو یونیورسٹی جانے سے روکا ہوا ہے، لیکن سوچتا ہوں میری بچی کی 1.5 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب چند مہینے تو رہتے ہیں تم لوگوں کے فائنل پیپرز ہونے میں۔ وہ یقیناً بہت زیادہ پریشان تھے جو اسے اپنا احوال سنا رہے تھے۔ معاف کیجیے گا انکل، لیکن مجھے آپ کی بہن بہت تنگ نظر لگی۔ لڑکیوں کی تعلیم تو ایک بہت اچھا عمل ہے، رہا اس دن کے واقعے کا سوال تو ایسے چھوٹے موٹے مسائل تو ہمارے معاشرے میں باہر نکلنے والی لڑکیوں کو درپیش رہتے ہی ہیں۔ اصل میں تو رابعہ کی پھوپھی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی بھتیجی کوئی کرپٹ لڑکی نہیں۔ میں اس کا کلاس فیلو ہو کر اس کے کردار کی گواہی دے سکتا ہوں، تو کیا وہ سگی پھوپھی ہو کر اس کے بارے میں نہ جانتی ہوں گی؟ میرے خیال میں تو آپ کو ان کی باتوں میں آ کر رابعہ کی تعلیم میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ اگر اتنی تنگ دل ہیں تو کل کو کسی اور بہانے رشتہ ختم کر دیں گی، اور اگر نہیں کرتی تو شادی کے بعد ان چھوٹے موٹے واقعات کو بہانہ بنا کر اسے ستاتی رہیں گی۔ بہتر ہے کہ آپ ابھی بھی اچھی طرح سوچ لیں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہی لگ رہی ہے بیٹا۔ اس کی بات پر ان کے چہرے پر سوچ کسی کیفیت چھا گئی۔ کل بھیجوں گا میں رابعہ کو یونیورسٹی، لیکن میں اسی صورت میں جاؤں گی کہ آپ کی طبیعت بالکل سیٹ ہو۔ اسی پل چائے اور لوازمات کی ٹرے تھامے رابعہ اندر داخل ہوئی۔ طبیعت کی بالکل فکر نہ کرو، میں اب ٹھیک ہوں۔ کل میں خود بھی آفس جاؤں گا، اس لیے تمہارا گھر پر رکنا قطعی بیکار ہے۔ وہ یقیناً کشمکش سے نکل آئے تھے۔ اور کاشان آپ کیسے ہیں؟ معاف کیجیے گا، ٹیوشن کے بچے آئے بیٹھے تھے، اس لیے میں فوری طور پر آپ سے نہیں مل سکی، ورنہ نادیہ نے آپ کی آمد کی اطلاع تو دے دی تھی۔ وہ کاشان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی انکل کی کمپنی میں مجھے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے بولا۔ اچھا انکل، اب چلتا ہوں، یہ میرے گھر اور موبائل کے نمبرز ہیں، آپ کو جب کبھی ضرورت محسوس ہو بلا تکلف مجھے کال کر لیجیے گا۔ چائے ختم کر کے وہ فوراً ہی واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسرار صاحب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے لگے۔ پلیز انکل آپ بیٹھیں، کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ اس نے ان کے شانوں پر دباؤ ڈال کر انہیں اٹھنے سے روکا۔ تھینکس اگین کاشان۔ رابعہ دروازے تک اس کے پیچھے چلی آئی۔ فارورڈ، وہ چونک کر پلٹا۔ میں نے آپ کی اور بابا کی باتیں سن لی تھی، آپ کے فیور نے میری مشکل دور کر دی۔ حق کا ساتھ دینا میری عادت ہے۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ مجھے آپ کی اس عادت کا اندازہ بہت اچھی طرح ہو چکا ہے، رابعہ نے دھیرے سے ہنس کر کہا تو وہ بھی مسکراتا ہوا اسے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ چھوٹی آپا کے موبی کی شادی میں اب بس 15 ہی دن باقی ہیں اور ڈھیروں تیاریاں بھی رہتی ہیں۔ سوچ رہی ہوں کل نیہا یا رامین میں سے کسی کو ساتھ لے کر بازار کا چکر لگا لوں۔ دانیال اور سمرین بچوں سمیت نیچے کا پورشن میں تھے۔ سمرین نے آج کل کے سب سے اہم ٹاپک کو چھیڑ دیا۔ بیوی
تمہاری تیاری مکمل ہونے تک مجھ غریب کی جیبیں بالکل خالی ہو جائیں گی۔ خدا کے لیے اب بس کرو، ویسے بھی 2 بچوں کی ماں کو اب کون غور سے دیکھے گا؟ دانیال نے انداز میں مصنوعی خوف سموتے ہوئے دہائی دی۔ کسی اور کو غور سے دیکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ بچوں کی ماں کو ان بچوں کا باپ دیکھے گا اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ 8 سال سے دیکھ دیکھ کر بیزار ہو گیا، اب تو سوچتا ہوں منظر کچھ بدلنا چاہیے۔ دانیال شوقے پر مائل تھے۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، یہ آپ کے بھائی تو بالکل ہی ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ سمرین نے خاموشی سے مسکراتے بلال صاحب کو متوجہ کیا۔ بھائی مجھے تو معاف رکھو، مجھے معلوم ہے تم دونوں ہی ایک دوسرے کے کان کوترنے میں ماہر ہو، البتہ تمہارے بازار جانے کی تجویز کی میں تائید کرتا ہوں۔ آمنہ اور تم دونوں ہی چلی جانا تاکہ مل جل کر پسند کر سکو۔ آمنہ کا ارادہ تو گولڈ کی کوئی چیز لینے کا ہے، یقیناً تم لوگ بھی ایسا ہی کچھ سوچ رہے ہوگے۔ جی اچھا بھائی صاحب، سمرین نے مؤدبانہ جواب دیا۔ چچی جیولر شاپ تک جائیں گی تو کوئی اچھی سی گولڈ کی رنگ بھی لیتی آئیے گا۔ وہ کس لیے؟ نیہا کی فرمائش پر انہوں نے پوچھا۔ چاچو منظر بدلنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر اس کی ضرورت تو پہلے مرحلے میں ہی پڑ جائے گی نا۔ نیہا کے معصوم بن کر بولنے پر سمرین اسے گھورنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ کچھ کہتی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نزدیک ہونے کے باعث فون سمرین نے اٹھایا۔ وعلیکم السلام، نیہا سے بات کرنی ہے؟ ابھی بات کرواتی ہوں، یہی بیٹھی ہے۔ دوسری طرف کی آواز سن کر انہوں نے کہا اور پھر پلٹ کر نہایت اطمینان سے اسے پکارا۔ نیہا تمہاری دوست کا فون ہے۔ نیہا جٹ فون تک پہنچی۔ ہیلو، کون؟ سنبل؟ ظالم، پہچانا تک نہیں، حالانکہ یہاں تو یہ عالم ہے کہ اب 2 عالم سے صدائے ساز آتی ہے مجھے، دل کی آہٹ سے تیری آواز آتی ہے مجھے۔ ریسیور میں سے سنائی دینے والی آواز نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس نے پلٹ کر سمرین کی طرف دیکھا، وہ اطمینان سے بیٹھی مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے نیہا کو بڑے موقع سے پھنسایا تھا، جانتی تھیں کہ سب کی موجودگی میں وہ یکدم فون رکھ کر مشکوک ہونا پسند نہیں کرے گی۔ مامی کہتی تھیں نیہا سے اظہار سننا ہے تو پہلے کوئی رشتہ قائم کرو، لیکن میں تو منگنی کر کے اور بری طرح پھنس گیا، نہ تم سامنے آتی ہو اور نہ ہی فون پر بات کرتی ہو۔ وہ شکوے کر رہا تھا۔ اصل میں وقت ہی نہیں ملتا، اسے کوئی تو جواب دینا تھا۔ ہاں، تمہارے اشانوں پر سارے ملک کی ذمہ داریوں کا بھار رکھا ہے، تمہیں ہم جیسے معمولی لوگوں سے بات کرنے کا وقت کہاں ملتا ہوگا؟ وہ تھپا تھپا سب بولا تو وہ اور گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بات کر تو رہی ہوں۔ جی، یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر۔ اس نے پھر طنز کیا تو وہ چپ کی چپ کھڑی رہ گئی۔ اچھا بتاؤ، مونی بھائی کی مہندی کے فنکشن میں کس رنگ کے کپڑے پہنوں گی؟ وہ بات بدل کر پوچھنے لگا۔ آف وائٹ اور میرون کمبینیشن کا سوٹ سلوایا ہے اس دن کے لیے، شادی پر سلور گرے اور ولیمے کے لیے ٹی پنک سلیکٹ کیا ہے۔ اس نے آگے کی تفصیل بھی بتائی۔ کچھ تو بات نہ کرنے کا شکوہ دور ہوگا، ولیمے میں ٹی پنک مت پہننا۔ وہ کیوں؟ اس کے منع کرنے پر وہ حیران ہوئی۔ یار یہ کلر میں نے اپنے ولیمے کے لیے سوچ رکھا ہے نا، وہ مزے سے بولا تو نیہا کے گالوں پر سرخی پھیل گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اتنی سی بات پر ہی بلش ہو گئی ہوگی۔ میں روزانہ جتنے منصوبے بناتا ہوں اور جتنے خواب دیکھتا ہوں، اگر سارے تمہیں سناؤں تو تم نہ جانے کیا کرو۔ میں فون رکھ رہی ہوں، ابھی مجھے کھانا بھی پکانا ہے رات کے لیے۔ وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ بس ہر چیز اہم ہے تمہارے لیے سوائے میرے۔ وہ پھر ناراض ہوا۔ نیہا کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سوری نیہا، نہ جانے کیوں ایسا ہے کہ میں سب کا خیال رکھتا ہوں، لیکن تمہارے معاملے میں دل چاہتا ہے کہ تم میرے نخرے اٹھاؤ، میں تم سے روٹھوں اور تم مجھے مناؤ۔ قصور تمہارا نہیں، میرا ہے جو میں تم سے ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ کر لیتا ہوں۔ نیہا کی خاموشی نے اسے اس کی مجبوری کا احساس دلایا۔ مجھے آپ کی یہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے کاشان، کہ آپ ایک حساس انسان ہیں، آپ کو ہر ایک کا خیال رہتا ہے۔ بس ایک بار آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں تو پھر آپ کے سارے خواب اور خواہشیں پوری کرنا میری سب سے پہلی ترجیح ہوگی۔ خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا چچی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نیچے امی رامین اور بشرا تیار ہو کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی گھر سے نکلیں گی تو ہی اطمینان سے شاپنگ ہو سکے گی۔ امی کے کہنے پر وہ چچی کو بلانے اوپر آئی تھی۔ انہیں بیڈ روم میں اسامہ کے پاس بیٹھے دیکھ کر تشویش ہوئی۔ یہ چھوٹو آج اسکول کیوں نہیں گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ نہیں، کہاں ٹھیک ہے، رات کو کسی وقت بخار چڑھا بیٹھے صاحب، گھر میں دوائیاں تھیں اس لیے میں نے فوری طور پر پلا دیا۔ بخار تو اتر گیا ہے لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا ہے اسے چھوڑ کر شاپنگ کے لیے جانے کا۔ سمرین نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ ہی نا بس ذرا ذرا سی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ میں ہوں گھر پر، دیکھ لوں گی آپ کے راج دلارے کو۔ کیوں اسامہ، رہو گے نا آپ ہی کے ساتھ؟ چچی سے کہتے کہتے وہ اسامہ سے مخاطب ہوئیں۔ ہاں ماما آپ جائیں، میں نیہا آپ ہی کے ساتھ رہ لوں گا۔ وہ نیہا سے کافی اٹیچ تھا سو فٹافٹ راضی ہو گیا۔ بس چلیں، اسامہ نے بھی منظوری دے دی۔ آپ تیار ہوں اور جا کر آرام سے شاپنگ کریں، پہلے ہی اتنے کم دن ہیں تقریبات شروع ہونے میں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھایا۔ تم کیوں نہیں جا رہی ہو مارکیٹ؟ کیا تمہیں کچھ نہیں لینا؟ سمرین نے جاتے جاتے پلٹ کر اس سے پوچھا۔ میں نے رامین کو لسٹ دے دی ہے اپنی چیزوں کی، گھر پر بھی تو کسی کو رہنا ہی ہے نا، ویسے بھی میں تو آج کل فارغ ہوں، پھر کسی دن بھی جا سکتی ہوں۔ رامین اور بشرا نے تو آج کی شاپنگ کے لیے خصوصاً چھٹی کی ہے، اسی لیے وہ چلی جائیں یہی ٹھیک ہے۔ وہ بی اے کے پیپرز دے کر فارغ تھی، اسی لیے کافی ریلیکس بھی تھی۔ نیہا تم اسامہ کو لے کر نیچے ہی رہنا، کوئی آئے تو دیکھ بھال کر دروازہ کھولنا۔ ہمیں تو یقیناً کچھ دیر ہو جائے گی، البتہ ارسلان ہو سکتا ہے جلدی لوٹ آئے۔ گھر سے نکلتے نکلتے امی نے اس ہدایات جاری کی۔ ٹھیک ہے امی،
آپ بے فکر رہیں، میں خیال رکھوں گی۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ آ جاؤ چھوٹو، تو میرے کمرے میں آرام سے لیٹ جاؤ، اس نے اسامہ سے کہا۔ آپ یہ جنگل والی کہانی سنائیں جس میں بہت سارے جانور مل کر جنگل میں رہتے ہیں۔ اسامہ نے اپنی فرمائش کا اظہار کیا تو وہ مسکرا کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کی من پسند کہانی سنانے لگی۔ او ہو اسامہ کے بچے، تم نے مجھے باتوں میں الجھا لیا، ابھی مجھے کھانا بھی پکانا ہے، ارسلان بھائی آئیں گے تو انہیں کیا کھلاؤں گی؟ کافی دیر بعد اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ہی مجھے سیب کھانا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے پیچھے کچن میں موجود تھا۔ فریج سے نکال لو، فروٹ باسکٹ میں دھلے ہوئے رکھے ہیں۔ شدید مصروفیت میں اس نے پیچھے مڑے بغیر جواب دیا۔ البتہ فریج کھلنے اور بند ہونے کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اسامہ اپنی مطلوبہ شے حاصل کر چکا ہے۔ یوں بھی وہ اپنی فرمائش کے پوری نہ ہو سکنے پر خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ گھر میں کتنی خاموشی ہو رہی، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ کافی دیر تک کچن کے کام سمیٹنے کے بعد وہ چاولوں کو دم پر رکھ کر ذرا فراغت سے کھڑی ہوئی تو گھر میں چھائے سناٹے کو محسوس کر کے اپنے آپ سے بولی، اسامہ کو جا کر دیکھتی ہوں، کافی دیر سے پلٹ کر نہیں آیا، ٹی وی پر کارٹون لگا کر بیٹھ گیا ہوگا۔ وہ کچن سے باہر نکلی، ٹی وی لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں جھانکا، اسامہ اسے اپنے بیڈ پر سوتا نظر آیا۔ رات بھر بخار رہا ہے، بیچارہ سو نہیں پایا ہوگا، اچھا ہے اپنی نیند پوری کر لے، جب تک میں اس کے لیے کسٹرڈ بنا دیتی ہوں، بیماری کی حالت میں صحیح رہے گی۔ اس نے ایک بار پھر کچن کا رخ کیا۔ کسٹرڈ تیار کر کے اس میں مطلوبہ فروٹس اور جیلی شامل کرنے میں اسے کچھ وقت لگا تھا، لیکن وہ مطمئن تھی کہ سب کام مکمل ہو چکا اور اسامہ نے بھی یقیناً اپنی پسندیدہ ڈش دیکھ کر خوش ہو جانا ہے۔ اپنی ماں کو اتنا تنگ کرتا ہے اور اب دیکھو کتنے مزے سے سو رہا ہے۔ کمرے میں واپس آ کر سوئے ہوئے اسامہ کو دیکھ کر اس نے سوچا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسامہ، یک دم ہی اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ بیڈ پر کھٹری بن کر سوتے ہوئے اسامہ کی سانس نارمل نہیں تھی۔ اسے سیدھا کر کے لٹانے کی کوشش کرتی نیہا کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی کولڈ ڈرنک کی بوتل پر پڑی۔ یقیناً وہ فریج سے سیب نکالتے ہوئے چپکے سے کولڈ ڈرنک بھی نکال لایا تھا۔ طبیعت اس کی پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اس پر کولڈ ڈرنک کے استعمال نے اس کی سانس کی تکلیف کو بڑھا دیا تھا۔ نیہا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اسے معلوم تھا اسامہ کو پڑنے والا یہ اٹیک اکثر شدید نوعیت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس پر ڈول بیل کی آواز اسے غیبی امداد کی طرح لگی۔ ارسلان بھائی آ گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچی اور کھٹ سے لاک کھول دیا، لیکن وہاں خلاف توقع کاشان کھڑا تھا۔ کیا بات ہے نیہا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نیہا پر نگاہ پڑتے ہی اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اسامہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور گھر پر میرے سوا کوئی نہیں، وہ رو دینے کو تھی۔ تم فٹافٹ اسے لے کر آؤ، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں۔ وہ فوراً الرٹ ہو گیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے پچھلا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی نیہا اسامہ کو کندھے سے لگائے باہر نکلی۔ آٹومیٹک لاک سسٹم کی وجہ سے گھر میں تالا لگانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سو وہ بہت تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ چچی کیا سوچیں گی؟ وہ میرے بھروسے پر اپنے بچے کو چھوڑ کر گئیں اور میں اس کا خیال نہیں رکھ سکی۔ ڈاکٹر اسامہ کو ٹریٹمنٹ دے رہا تھا اور باہر وہ کھڑی سوں سوں کر کے روتی کاشان کو ساری تفصیلات بتا رہی تھی۔ اچھا بس اب اتنی ہلکان نہ ہو، شکر کرو کہ بروقت ہم اسے ہاسپٹل لے آئے، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ تم اپنے آپ کو سنبھالو، میں دانیال ماموں کے سیل پر انہیں کال کرتا ہوں۔ وہ اسے دلاسا دے کر اپنے موبائل سے دانیال کا نمبر ملانے لگا۔ صرف 25 منٹ بعد دانیال ہاسپٹل میں تھے۔ اس دوران اسامہ کی حالت بھی کافی سنبھل چکی تھی۔ کاشان تم نیہا کو لے کر گھر جاؤ، اگر کوئی واپس گھر لوٹا تو پریشان ہو جائے گا، اسامہ کے پاس میں ہوں، سب سنبھال لوں گا، انہوں نے کاشان سے کہا تو نیہا کو احساس ہوا کہ کافی وقت ہو چکا ہے، یقیناً فرجاد اپنے اسکول سے اور ارسلان یونیورسٹی سے واپس آ چکے ہوں گے۔ اور واقعی جب وہ لوگ گھر پہنچے تو ارسلان اور فرجاد گیٹ کے باہر ہی انہیں ٹہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کچھ ہوش بھی ہے کہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ بیچارہ بچہ بھی کب سے اسکول سے آ کر دھوپ میں خوار ہو رہا ہے، اپنے سیر سپاٹوں میں تمہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ سامنے آسیہ آنٹی کو ہی گھر کی چابی دے جاتی۔ ایک تو بری دوپہر میں انتظار کی کوفت، اس پر سے اسے کاشان کے ساتھ دے کر تو ارسلان کا پارا بالکل ہی ہائی ہو گیا اور وہ وہیں کھڑے کھڑے سے باتیں سنانے لگا۔ آپ کے پاس جو چابی ہوتی ہے وہ کہاں گئی؟ اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی اس کے حوالے کرتے نیہا نے پوچھا۔ گھر پر بھول کر چلا گیا تھا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ سب گھر والوں کی غیر موجودگی میں تمہیں سیر سپاٹوں کی سوٹ جائے گی۔ ارسلان کا لہجہ جتنا برا تھا بات اس سے بھی کہیں زیادہ بری تھی۔ نیہا پر گڑوں پانی آ گرا۔ تم اس وقت غصے میں ہو ارسلان، اس لیے تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اندر چلو پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ کی ہول میں چابی گھماتے ہوئے کاشان نے ارسلان کا شانہ تھپک کر آسان سے کہا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں اور اس میں تمہیں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کھٹاک سے گیٹ کھول کر اندر چلا گیا۔ ابھی غصے میں ہے موصوف، جب اصل بات پتہ چلے گی تو خود ہی شرمندہ ہوگا۔ تم جاؤ اسے اور فرجاد کو کھانا وغیرہ کے لیے پوچھو، میں ماموں کے پاس ہاسپٹل جاتا ہوں۔ اس کے چہرے پر چھائی سرخی سے ظاہر تھا کہ وہ بہت ضبط سے کام لے رہا تھا، لیکن اتنی بڑی بات سن کر بھی اس نے جواباً کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ ایک یہی چیز نیہا کی نظروں میں اس کا وقار بلند کرنے کے لیے کافی تھی۔
بہت دن ہو گئے تمہارے مزاج کو برداشت کرتے کرتے۔ اگر میں تمہاری ہر بات کو خاموشی سے برداشت کرتی رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم حد سے ہی گزر جاؤ۔ غضب خدا کا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنی بہن کے لیے ایسے جملے بولتے ہوئے؟ یوں بات کو جانے پر کے بغیر الزام لگانے کا کام تو دنیا کرتی ہے، سگے بھائی سے کون ایسی بات سننا گوارا کرتا ہے؟ صدمے سے بخار چڑھ گیا ہے میری بچی کو، رو رو کر آنکھیں الگ سجالی ہیں اس نے۔ اگر تمہارے باپ کو خبر ہو جائے تمہاری اس بدسلوکی کی تو ایسے جھاڑ پلائیں گے تمہیں کہ ساری اکڑ بھول جاؤ گے۔ وہ لوگ شاپنگ کر کے لوٹے تو گھر سے اسامہ کی خیر موجودگی اور نیہا کی حالت دونوں نے چونکا دیا۔ پوچھنے پر نیہا نے تو فقط اسامہ کی طبیعت کی خرابی اور کاشان کے ساتھ اسے ہاسپٹل پہنچانے کا قصہ ہی سنایا، لیکن فرجاد جو آگے کے تمام واقعات کا عینی شاہد تھا اپنی معصومیت میں من و ان ساری بات بتا بیٹھا، اور اس بات نے آمنہ بیگم کو اتنا غصہ دلایا کہ وہ بنا لحاظ کیے اپنے اکلوتے بیٹے کی کلاس لینے لگی۔ ہم سب تو خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اتفاقاً کاشان یونیورسٹی سے جلدی فارغ ہونے کے سبب یہاں چلا آیا اور اسامہ کو بروقت ہاسپٹل پہنچا دیا، اور تم ہو کہ بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے اسے باتیں سنا بیٹھے۔ احسان تو رہا ایک طرف، تم نے یہ تک نہ سوچا کہ وہ تمہارا ہونے والا بہنوئی بھی ہے۔ تمہاری اس قسم کی باتوں کا اثر تمہاری بہن کی زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ میں نہیں مانتا اس رشتے کو۔ کافی دیر سے سر جھکائے خاموشی سے ان کی باتیں سنتا ارسلان بگڑ کر بولا، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا ہے اور ان کے سامنے منہ کھولنے کی ہمت تم ساری زندگی نہیں کر سکتے۔ آمنہ بیگم کی بات حقیقت پر مبنی تھی۔ بلال صاحب کا رعب اولاد پر واقعی اتنا تھا کہ نیہا اور کاشان کے رشتے پر شدید اختلاف کے باوجود ابھی تک ارسلان ان کے سامنے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا تھا۔ سارا زور ماں پر ہی چلتا تھا، تو اب بھی پیر پٹک کر باہر نکل گیا۔ خیریت ہے رابعہ؟ آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں گئی؟ وہ کتاب ایشو کروانے لائبریری آیا تھا۔ وہاں ایک ٹیبل پر سر جھکائے چپ بیٹھی رابعہ کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ان کی کلاسز آف ہو چکی تھیں اور تقریباً یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی۔ وہ خود رضا کے ساتھ اپنا تیز ڈسکس کر رہا تھا، اس لیے ڈپارٹمنٹ میں رکا رہا۔ لائبریری میں رابعہ کی موجودگی پر اسے اتنی حیرت نہ ہوتی اگر وہ کتابیں سامنے رکھ کر کچھ پڑھنے میں مصروف ہوتی۔ اس جیسی لڑکی کا بنا کسی وجہ کے یونیورسٹی میں رکنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس سوچ ہی رہی تھی واپس گھر جانے کا، لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کے ساتھ لہجہ بھی الجھا ہوا تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں رابعہ، شیئر کرنے سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ کاشان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خاصی ڈسٹرب ہے۔ بابا نے بتایا تھا آپ کو میری پھوپھی کے بارے میں؟ آج صبح میں یونیورسٹی کے لیے نکلنے سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ گئیں۔ اپنے بیٹے سے وہ میرا رشتہ ختم کر دیں گی، اس بات کے لیے تو میں ذہنی طور پر تیار ہی تھی، لیکن انہوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، چیخ چیخ کر مجھ پر ایسے غلیظ الزامات لگائے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ ان کی چیخوں پکار پر محلے کے کئی لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ میری تو ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر سے باہر قدم نکالنے کی، لیکن بابا نے زبردستی مجھے یونیورسٹی بھیج دیا۔ سچ بتاؤں کاشان، اپنے ہی محلے سے گزرنے میں مجھے لگا کہ پلِ صراط سے گزر رہی ہوں۔ برسوں سے مجھے جاننے والوں کی نگاہوں میں میرے لیے شک تھا، اور کیوں نہ ہوتا؟ جب سگی پھوپھی الزام لگا رہی ہو تو لوگ سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی اس بات میں۔ یہ ساری وقتی باتیں ہیں رابعہ۔ آپ کے کردار کی مضبوطی بہت جلد لوگوں کے دل سے شکوک و شبہات دور کر دے گی۔ آپ حوصلے اور ہمت کے ساتھ یہ وقت گزار لیں، آنے والا کل خود آپ کے لیے گواہ بن جائے گا۔ اللہ نے ہر انسان کے حصے میں خوشیاں لکھی ہوتی ہیں، بس یہ کہ بعض لوگوں کو اپنے حصے کی خوشیاں پانے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ سخت اپسیٹ تھی اور اسے اس ٹینشن سے نکالنے کے لیے وہ اچھی امیدوں کا سہارا ہی دے سکتا تھا۔ آپ بہت نائس انسان ہیں کاشان، آپ سے مل کر اچھائی کے وجود پر یقین آنے لگتا ہے، وہ ممنونیت سے بولی۔ چلیں اب ختم کریں ان باتوں کو اور گھر جانے کے لیے اٹھ جائیں، وہ لوگ آپ کے لیٹ ہونے سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے رابعہ کو احساس دلایا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ میں چھوڑ دوں آپ کو گھر؟ باہر نکلتے ہوئے اس نے رابعہ سے پوچھا، تاکہ صبح پھوپھی کے لگائے ہر الزام کی تائید ہو جائے۔ رابعہ تھوڑی سی تلخ ہوئی۔ اچھا چلو، کسی قریبی اسٹاپ تک چھوڑ دوں گا، بس سے جانے میں آپ کو بہت وقت لگ جائے گا۔ انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں، پریشانی میں مزید خراب نہ ہو جائے۔ اس نے آفر کی تو رابعہ کچھ سوچ کر راضی ہو گئی۔ آج بائک پر آئے ہیں آپ؟ اس کو موٹر سائیکل پارکنگ کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ بے ساختہ بولی۔ ہاں، گاڑی تو کبھی کبھار استعمال کرتا ہوں، ورنہ مجھے بائک ہی زیادہ پسند ہے۔ وہ اتنا بے نیاز تھا کہ رابعہ جھجک محسوس کرنے کے باوجود اس کے ساتھ بائک پر بیٹھنے سے انکار نہیں کر سکی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ نگاہیں ہیں جنہوں نے اس منظر کو بہت حسد اور رشک کے ساتھ دیکھا تھا۔ اور کیسی ہیں آپ؟ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ آج اسے یونیورسٹی پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا کہ سامنے سے آتی رابعہ کو دیکھ کر رک گیا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے مجھ سمیت، اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ رابعہ کے والد اس سے اچھے لگے تھے اور وہ محسوس کرتا تھا کہ ان حالات میں انہیں کسی تسلی دینے والے کی اشد ضرورت ہے، سو ایک دو بار ان سے ملنے رابعہ کے گھر جا چکا تھا۔ آؤں گا کسی دن سب سے ملنے۔ آپ بتائیں لائبریری جا رہی ہیں کیا؟ ہاں، پروفیسر مراد نہیں آئے آج، میں نے سوچا کہ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے لائبریری جا کر کچھ پڑھ لوں۔ سر نہیں آئے؟ یہ تو میں آپ کو کلاس سے باہر دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا۔ اوکے، آپ جائیں، لائبریری میں اپنے دوست سے ملتا ہوں۔ سامنے سے آتے رضا کو دیکھ کر اس نے گفتگو کا سلسلہ ختم کیا۔ یہ رابعہ اسرار بڑی لفٹ کرنے لگی ہے تجھے، تو کیوں جل رہا ہے؟ اس نے اکثر رضا کی آنکھوں میں رابعہ کے لیے کچھ خاص رنگ دیکھے تھے، سو جان بوجھ کر اسے چھیڑنے لگا۔ میں کیوں جلنے لگا؟ رضا نے اطلاع دی۔
وہ تو میری جان تیری زبان سے کہے بغیر تیری آنکھیں بتا رہی ہیں۔ کوئی دوست ہے کسی لڑکی کی خاطر تیرے جیسے لہجے میں بات کرے تو بات صاف ظاہر ہے کہ اس لڑکی کی کچھ خاص اہمیت ہے۔ تو بہت خبیث آدمی ہے، دل کی بات بھی پڑھ لیتا ہے۔ رضا نے جھیم کر اسے ایک مکہ رسید کیا۔ آپ خبیث کی جگہ ذہین کا لفظ استعمال کرتے تو یہ خطاب ہمارے شایان نشان ہوتا، لیکن میں خبیث کو خبیث کہنے کے بجائے ذہین کیوں کہوں؟ رضا نے احتجاج کیا۔ سوچ لے، اگر تو نے آج مجھے ذہین تسلیم کر لیا تو آنے والے اتوار کو میں تیرا مسئلہ حل کروا سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ رضا حیران ہوا۔ اتوار کو ممی گھر پر ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ رہی ہیں۔ تیری فیملی کو تو ہمیشہ ہی انویٹیشن دیتا ہوں، اس بار رابعہ کے گھر والوں کو بھی انوائٹ کر لوں گا۔ آنٹی پر رابعہ کے سلیقے اور اخلاق کی دھاک نہ بٹھا دی تو کہنا، یار یو آر ریئلی اے جینیس مین۔ رضا نے بے ساختہ ہی اس کو سراہا اور دونوں دوستوں کے بلند کہہ کے فضا میں بکھرنے لگے۔ کل فنکشن میں تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کاشان نے تمہاری تعریف تو ضرور کی ہوگی۔ کل پھوپھو کے گھر سے واپس آنے کے بعد ارسلان نے کافی شور مچایا تھا۔ ڈیڈی کے کانوں میں بھی بھنک پڑ گئی تھی، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہہ کر بات ختم کر دی کہ تم اپنی بہن کے لیے فکر کرتے ہو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس فکر میں تنگ نظری کو شامل نہ کرو۔ یوں بھی ابھی میں زندہ ہوں اور فیصلے کا ہر حق میرے پاس ہے۔ نیہا اس روز روز کے جھگڑے کو دیکھ کر بہت زیادہ اپسیٹ ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی پسماردہ سی کیفیت میں چچی کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور انہوں نے وہی ٹاپک چھیڑ دیا۔ کیوں بھئی، اب کیا مجھ سے پردہ داری کرنے لگی ہو؟ اس کی خاموشی کو بغور دیکھتے ہوئے سمرین چچی نے اسے چھیڑا۔ کوئی بات ہوئی ہو تو آپ کو بتاؤں گی، اور کیا کاشان میری تعریف کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکلوتے بیٹے ہیں وہ پھوپھو کے، سارے کام انہیں ہی دیکھنے ہوتے ہیں۔ انہیں اتنی فرصت کب تھی کہ وہ میری طرف توجہ دیتے؟ اس نے قدرے چڑھ کر جواب دیا۔ ہاں مصروف تو بہت تھے موصوف، انہیں تو اتنی فرصت نہیں تھی کہ موبی اور اس کی دلہن جو اس کے محفل کے مہمان خصوصی تھے انہیں ہی ڈھنگ سے انٹرٹین کر لیتے۔ بس سارا وقت رابعہ یہاں آؤ، رابعہ وہاں بیٹھو، رابعہ ان سے ملو کی تکرار ہی ہوتی رہی۔ جو وقت بچا وہ رابعہ کے ابا اور بھائی بہنوں کی خاطرداری میں گزار دیا۔ میں ہمیشہ ارسلان کی مخالف رہی ہوں، لیکن کل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تو مجھے بھی برا لگ رہا تھا۔ کل پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ارسلان غلط نہیں ہے۔ جب وہ کاشان کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھتا ہوگا تو اسے بھی برا لگتا ہوگا۔ کلاس میں، لائبریری میں، گاڑی میں، بائک پر، ہر جگہ جب وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، یہ بات میں کل ہی سمجھی ہوں۔ آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں وہ سچ ہو ضروری تو نہیں، نیہا نے احتجاج کیا۔ جی ہاں، نہ آنکھیں سچ دیکھتی ہیں اور نہ کان صحیح سنتے ہیں۔ میں نے سنا تھا کاشان اپنے دوست رضا کی امی کو بتا رہا تھا کہ رابعہ بہت اچھی کوک اور ڈریس ڈیزائنر ہے۔ آخر اسے ایک بالکل غیر لڑکی کی اتنی خصوصیات کا علم کیسے ہوا؟ اس بات کا تو صاف مطلب ہے کہ وہ لوگ نہ صرف یونیورسٹی میں ملتے جلتے ہیں بلکہ کاشان کا اس کے گھر بھی آنا جانا ہے۔ لڑکی کی ماں تو زندہ نہیں ہے، باپ یقیناً جاب کرتا ہوگا، بہن بھائی سارے اس سے چھوٹے ہیں، تو ان صاحبہ کو تو بالکل چھٹی ملی ہوئی ہوگی، جو دل چاہے کرتی پھریں۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا تو ہوگا نہیں گھر میں۔ سمرین کچھ زیادہ ہی چڑ گئی تھی۔ آپ تو بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہیں چچی، اس طرح کسی پر الزامات لگانا آپ کی نیچر تو نہیں۔ نیہا حیران تھی۔ یار سچ بتاؤں، میں تمہارے سوا کاشان کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ تم بات کرو نا کاشان سے، تمہارا حق ہے کہ تم اس سے پوچھو کہ وہ یہ سب کیا کرتا پھر رہا ہے۔ ایک بات بتاؤں چچی، میں محبت کو آزاد چھوڑ کر اپنا بنائے رکھنے کی قائل ہوں۔ زنجیروں میں بندہ شخص مجبور ہے یا واقعی آپ کا اپنا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کاشان آزاد ہے، جو چاہیں کریں، میں کبھی پلٹ کر ان سے سوال نہیں کروں گی۔ اگر وہ میرے ہیں تو ہمیشہ میرے ہی رہیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں زبردستی کچھ بھی حاصل کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے خود بڑی اپسیٹ لگ رہی تھی، چچی کو سمجھاتے سمجھاتے خود کو بھی بہت کچھ سمجھا گئی۔ تم بہت پیاری لڑکی ہو نیہا، خدا تمہیں ہمیشہ ہر دکھ سے دور رکھے۔ سمرین نے بے ساختگی سے دعا دی۔ السلام علیکم مامی، کیا حال چال ہے؟ میاں اور بچے خیریت سے ہیں؟ اوہو خیریت تو ہے، یہ آج مامی کی یاد کیسے آ گئی؟ فون پر دوسری طرف سے سنائی دیتی کاشان کی آواز پر سمرین نے تنزن پوچھا۔ مامی کی یاد تو ہمیشہ مطلب سے ہی آتی ہے، اور آپ سے میرا کیا مطلب نکلتا ہے یہ تو آپ جانتی ہی ہیں۔ وہ ڈٹھائی سے ہنس کر بولا، تو فون بھی نیچے کے نمبر پر کرنا تھا نا، تمہاری منگیتر ہمارے گھر میں تھوڑی رہتی ہے۔ 1 گھنٹے میں 2 بار کال کر چکا ہوں، پہلے بڑی ممانی نے فون اٹھایا، ان سے الیگ سلیگ کی، پھر دوبارہ کیا تو رامین کو بھگتنا پڑا، لیکن اسے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا مال آپ کے پاس ہے۔ ویسے بھی اس کے 24 میں سے 12 گھنٹے آپ کے ہی نام ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ بات کروا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، بندہ تاعمر آپ کا احسان مند رہے گا۔ کروا دیتی ہوں بات۔ ویسے بائی دا وے تمہیں فرصت مل گئی اسے یاد کرنے کی؟ سمرین نے طنز کیا۔ اسے یاد کرنے کے لیے کسی فرصت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی یاد تو سانس کے آمد و رفت کے ساتھ جڑی ہے۔ بس فون وغیرہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بات کرنے میں ہچکچاتی ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے اس کا یہ انداز، شادی سے پہلے کے اس پردے کا بھی اپنا الگ ہی چارم ہوتا ہے۔ ابھی تو اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاپا مجھے 1 ہفتے کے لیے دبئی بھیج رہے ہیں۔ سفر میں کب کیا حادثہ پیش آ جائے کیا خبر، کم از کم بندہ اپنے ساتھ ایک خوشی تو لے کر جائے۔ اچھا اب زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، جا دبئی رہے ہیں اور باتیں ایسی ہیں جیسے جہاد کے لیے جا رہے ہوں۔ سمرین نے خفا ہو کر کہا اور بچوں کے کمرے میں ان کے ساتھ مصروف نیہا کو آواز دینے لگی۔ فون ہے تمہارا، بات کر لو، نہایت سنجیدگی کے ساتھ اطلاع دی گئی۔
کون ہے وہ؟ کچھ مشکوک ہوئی۔ میں نے پوچھا نہیں، تم خود بات کر کے دیکھ لو۔ وہ قصداً خود کو کسی کام میں مصروف ظاہر کر کے رخ موڑ گئی تو نیہا کو ہولڈ پر رکھا ریسیور اٹھانا پڑا۔ اتنی دیر کیوں لگائی آنے میں؟ بہت لطف آتا ہے تمہیں مجھے تڑپانے میں۔ اپنی ہیلو کے جواب میں کاشان کی آواز سن کر پلٹی، سامنے سمرین کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں۔ اس نے خفا ہو کر ریسیور ان کے ہاتھ میں واپس دے دیا۔ لو بھئی، اس نے تو تم سے بات ہی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب کہو کوئی پیغام دینا ہو تو میں دے دیتی ہوں۔ سمرین بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ ممی سوچ رہی ہیں عید کے بعد ڈیٹ فکس کرنے کا۔ میرے ایگزامز بھی بس ہونے ہی والے ہیں۔ رمضان سے پہلے پہلے پاپا کا آفس جوائن کر لوں گا۔ ابھی کے لیے آپ بس اتنا کریں، اس سے پوچھیں کہ دبئی سے اس کے لیے کیا لے کر آؤں۔ کاشان نے کہا تو سمرین نے پلٹ کر نیہا کو اس کا پیغام سنا دیا، لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ہاں بھائی کاشان، وہ کہہ رہی ہے کچھ لانے کی ضرورت نہیں، بس تم خود لوٹ کر آ جانا۔ نیہا کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنی مرضی سے کہا۔ آپ نے صرف دھوکے باز بلکہ کافی زیادہ جھوٹی خاتون بھی ہیں۔ کاشان نے مزید دو چار باتیں کر کے انہوں نے فون بند کیا تو نیہا نے خفگی سے کہا، حد ادب لڑکی، یاد رکھو کہ میں تمہاری چچی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، جب اپنی مرضی کے کام کرتے ہوئے تو دوست بن گئی، اور جب ہمارے بولنے کی باری آئی تو آپ کو اپنا بڑا پن یاد آ گیا۔ وہ منہ پھلا کر بولی تو سمرین ہنسنے لگی۔ ویسے ایک بات ہے نیہا، کاشان سچ مچ تمہارا دیوانہ ہے۔ آپ کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے آپ اس پر کافی شک کرتی رہی ہیں۔ نیہا نے انہیں جتایا تو وہ حالات ہی ایسے تھے۔ انہوں نے اپنا دفاع کیا اور اب صرف ایک فون کال سے حالات ٹھیک ہو گئے۔ صحیح کہتے ہیں چاچو، ان کی زوجہ محترمہ کی کھوپڑی میں دماغ نام کی کوئی شے نہیں۔ نیہا نے افسوس سے کہا تو وہ برا ماننے کے بجائے زور زور سے ہنسنے لگی۔ ایکسکیوز می رابعہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آج وہ لوگ اپنا آخری پیپر دے کر فارغ ہوئے تھے۔ لڑکیوں کے ایک گروپ کے ساتھ جاتی رابعہ کو کاشان نے آواز دے کر روکا۔ خیریت، کوئی خاص بات ہے کیا؟ رابعہ رک کر پوچھنے لگی۔ ہاں خاص ہی بات ہے، آؤ وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کریں۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں موجود بینچوں میں سے ایک کی طرف بڑھا۔ سوالیہ چہرہ لیے رابعہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ میرے دوستوں میں سے رضا عابدی کو تو دیکھا ہی ہے آپ نے۔ آپ بھی کلاس فیلو ہونے کی حیثیت سے تھوڑا بہت واقف ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اچھے ذہین اور سوبر پرسنالٹی کے مالک ہے رضا، لیکن آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ دوستی کی خاطر اس کی خواہش ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ کی رائے معلوم کروں۔ کاشان کے جواب نے رابعہ کو بہت کچھ سمجھا دیا۔ رضا کی فیملی سے تو اس روز میرے گھر میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی امی اور بہنوں کو آپ بہت پسند آئیں۔ وہ لوگ تو فوری طور پر رشتہ لے کر آپ کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن رضا نے روک دیا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ کا یونیورسٹی میں ایک اچھا امیج ہے، اس رشتے کی وجہ سے کہیں کوئی اسکینڈل نہ بن جائے۔ ویسے تو وہ بالکل مشرقی روایت کے مطابق اپنی فیملی کے ذریعے آپ کے والد صاحب سے ہی بات کرے گا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ آپ سے پہلے بات کر لی جائے تاکہ آپ بغیر کسی دباؤ کے اپنی رائے دے سکیں۔ کاشان وضاحت سے اسے سب کچھ بتا رہا تھا۔ میری رائے میرے بابا کی رائے سے مختلف ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کے دوست کو چاہیے کہ وہ میرے بجائے میرے بابا کی رائے جاننے کی کوشش کریں۔ رابعہ سنجیدگی سے جواب دے کر وہاں سے جانے لگی۔ اچھا شرما کر بھاگ کیوں رہی ہیں؟ ذرا رکیں تو۔ کاشان نے اسے پکارا، لیکن رابعہ کے جواب سے پہلے ہی کچھ شوق کہہ کے وہاں بکھر گئے۔ آئے ہو ابھی، بیٹھو تو صحیح، جانے کی باتیں جانے دو۔ آئے ہو ابھی۔ کاشان نے پلٹ کر دیکھا، وہی تین لڑکے جو اس روز رابعہ کو یونیورسٹی کے سامنے تنگ کر رہے تھے، چہروں پر خبیث سی مسکراہٹ لیے گنگنا رہے تھے۔ کاشان پلیز، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے نکل چلیں۔ رابعہ جو چند قدم آگے بڑھ چکی تھی واپس پلٹ کر آ گئی۔ کاشان کے چہرے پر چھائی سرخی سے وہ اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ مجھ سے محبت کا اظہار کرتی، کاش کوئی لڑکی مجھے پیار کرتی۔ ایک لڑکا سینے پر ہاتھ رکھے اسٹائل سے گانے لگا اور دوسرے نے اسے سہارا دے کر تمسخرانہ انداز میں کہا، صبر کر میرے یار، یہ لڑکی تو اپنا ہیرو لے اڑا، اب تو کہیں اور ٹرائی مار۔ یہ صورتحال کاشان کے لیے قطعی ناقابل برداشت تھی۔ وہ غصے میں بھرا ان سے چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ یہاں کس لیے آئے ہو؟ تمہارا تعلق فزکس ڈپارٹمنٹ سے ہے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاں بھئی، یہ تو غلط بات ہے۔ تم لوگوں کو صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اکنامکس کی لڑکی پر اکنامکس والوں کا ہی حق ہے۔ ان میں سے ایک نے پھر ٹھٹول کیا، تم لوگ شرافت کی زبان میں بات سمجھنے والے ہو ہی نہیں، تمہیں تمہاری زبان میں ہی سمجھانا پڑے گا۔ کاشان بفر گئے اور وہ لوگ تو شاید بہت دنوں سے ایسے ہی کسی موقع کی طاق میں تھے تو بات بڑھتی چلی گئی۔ معاملہ یونیورسٹی کے اندر پیش آیا تھا، سو لمحوں میں بات پھیلی اور سیکورٹی پر تعینات پولیس والوں نے موقع پر پہنچ کر ان تینوں لڑکوں سمیت کاشان کو بھی گرفتار کر لیا۔ کاشان حوالات میں ہے۔ یہ اطلاع سب سے پہلے ارسلان کے ذریعے گھر پہنچی اور سارے اہل خانہ ہک دک رہ گئے۔ آخر ہوا کیا تھا؟ کچھ معاملے کا علم بھی تو ہو۔ آمنہ بیگم نے فوری شوق سے سنبھل کر پوچھا، میرے بتانے سے کیا حاصل؟ آپ لوگ تو اب بھی ہمیشہ کی طرح مجھے جھٹلا کر اس کی حمایت کریں گے۔ اب ایسا بھی اندیر نہیں مچا،
بات تھانے کچہری تک جا پہنچی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوگی۔ ہم بیکار میں تمہیں ہرگز نہ جھٹلائیں گے۔ آمنہ بیگم کی سوچ کا رخ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سارا مسئلہ اس لڑکی رابعہ کا ہی ہے، پہلے اس کی خاطر گولی کھائی اور اب حوالات تک جا پہنچے۔ آخر کوئی تو تعلق ہوگا کاشان کا اس لڑکی کے ساتھ جو اس کی خاطر اسے اپنی جان اور عزت تک کی پرواہ نہیں رہی۔ میں صاف بتا رہا ہوں امی، میں ایسے شخص سے نیہا کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا جو کسی اور لڑکی میں انوالو ہو۔ شادی کے بعد اس کی ان حرکتوں سے نیہا کو تکلیف اٹھانا پڑے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ابھی یہ رشتہ ختم کر دیں۔ اس بات سے ناواقف کہ وہ نیہا سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین رہا ہے، ارسلان اپنی بات کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج پہلی بار آمنہ بیگم بھی اس کی باتوں سے قائل ہوئی تھیں۔ شام کا وقت انہوں نے بڑی مشکلوں سے گزارا۔ کچھ خبر ملی آپ کو اپنے بھانجے کے متعلق؟ شام کو بلال صاحب کے آتے ہی وہ ان سے پوچھنے لگی۔ ہاں، ارسلان نے آفس فون کر کے بتایا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آفس میں ناصر بھائی سے فون پر بات ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے، کاشان کو گھر لے آئے ہیں وہ۔ ان تینوں لڑکوں کی بھی پولیس نے کافی کھنچائی کی ہے اور معافی نامہ لکھوا کر انہیں تھانے سے جانے دیا ہے۔ وہ تھکے تھکے سے بیٹھ کے پرسے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بتانے لگے۔ معاملہ تو رفع دفع ہونا ہی تھا، آخر اتنا پیسہ ہے ناصر بھائی جان کے پاس، اولاد کے کارنامے چھپانے کے لیے کام میں نہ لائیں گے تو پھر کیا کریں گے اتنی دولت کا؟ کیا مطلب؟ آمنہ بیگم کی بات پر وہ چونک کر سیدھے ہوئے۔ مطلب صاف ہے، میں چاہتی ہوں ہم کاشان کو اپنی بیٹی دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، کل کلاں کو شادی کے بعد بھی کاشان میاں کا یہی حال رہا تو ہم کیا بگاڑ لیں گے ان کا؟ ابھی بیٹی اپنے گھر میں ہے، بہتر ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی صحیح فیصلہ کر لیں۔ مانا کہ بڑی آپا اس سے بہت محبت کرتی ہیں اور ان کے گھر دنیا جہان کے آسائشات نیہا کو مل سکتی ہیں، لیکن جب شوہر ہی ڈھنگ کا نہ ہوگا تو باقی چیزوں سے کیا حاصل؟ وہ جیسے کوئی فیصلہ کر چکی تھیں، لیکن ہم اتنی آسانی سے یہ رشتہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آخر کو ہم نے بڑی آپا کو زبان دی ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں۔ لڑکوں کی زندگی میں ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہو ہی جاتے ہیں۔ بلال صاحب تذبذب کا شکار تھے۔ بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے مقابلے میں ہر قدم اٹھانا آسان ہے، اور جسے آپ چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں، کاشان کی شخصیت کا پہلو وہ ہے جو ارسلان کے ہزار بار دکھانے کے باوجود میں نظر انداز کرتی رہی، لیکن اب کسی کی ایک نہیں سنوں گی، وہ قطعیت سے بولی تھی اور واقعی انہوں نے اپنے کیے پر عمل کر دکھایا۔ بڑی آپا اور ان کے شوہر خود آئے ان سے بات کرنے، چھوٹی بہن دانیال اور سمرین کے ذریعے بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ کاشان نے خود حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کی، لیکن وہ اپنے فیصلے میں اتنی اٹل تھی کہ نیہا کی آنکھوں میں بجھتے رنگ بھی انہیں دکھائی نہ دیے۔ اس موقع پر بلال صاحب نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ بہرحال وہ بیٹی کے باپ تھے اور اپنی شریک سفر کی مرضی کے بغیر تنہا کسی فیصلے کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر آنے والے وقت میں پچھتانے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ نیہا، یہ سب کیا ہے؟ اس طرح سے کوئی تمہیں مجھ سے چھین سکتا ہے؟ بڑے دنوں کی ٹرائی کے بعد آج نیہا نے اتفاق سے فون ریسیو کر ہی لیا۔ وہ جو اس صورتحال پر دیوانہ ہو رہا تھا، اس کی آواز سن کر بکھر سا گیا۔ وہ سب لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں، لیکن تم تو جانتی ہو نا نیہا کہ میرے دل پر تمہارے سوا آج تک کسی اور کا سایہ تک نہیں پڑا۔ وہ اس سے اپنی محبت کی گواہی مانگ رہا تھا۔ نیہا کے لبوں سے بے اختیار ایک سسکاری نکلی۔ مجھے معلوم ہے تم اپنی زبان سے کہو یا نہ کہو، لیکن میری طرح اس فیصلے پر تمہارا بھی دم گھٹ رہا ہوگا۔ پلیز نیہا، ایک بار میری خاطر تم مومانی جان سے بات کرو، انہیں بتاؤ کہ وہ نہ صرف مجھ پر بلکہ تم پر بھی ظلم کر رہی ہیں۔ نہیں کاشان، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، لیکن پورے اعزاز اور وقار کے ساتھ۔ میرے زور دینے پر امی راضی تو ضرور ہو جائیں گی، لیکن ان کے دل میں گرہ پڑ جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ میں اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں ان کے دل کی پوری آمادگی چاہتی ہوں۔ خود پر قابو پاتے اس نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ اور میرا کیا ہوگا نیہا؟ تمہارے بنا تو میں نے زندگی کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کیا۔ وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ میرے پاس آپ کے اور اپنے لیے اچھے وقت کی دعاؤں اور امید کے سوا کچھ نہیں کاشان۔ بالآخر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ میرے لیے یہ زاد-راب بھی بہت ہے نیہا، اور اس کے بدلے میں تمہیں صرف یہ یقین دے سکتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ میں نے کبھی ایک پل کے لیے بھی تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی۔ مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کاشان، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ تمہارا یقین مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتا رہے گا۔ وہ یکدم ہی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ لو پھر عید کے بعد سہرا باندھنے کی تیاری ہے تمہاری؟ وہ رضا کے ساتھ خوش دلی سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ بالکل کنفرم یار، نوکری تو پہلے ہی ماموں نے میرے لیے تلاش کر رکھی تھی، اس لیے روزگار کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں چاہ رہی ہیں کہ نازلی رضا کی بہن کی رخصتی ہو تو ساتھ ہی بہو بھی گھر لے آئیں، تاکہ گھر میں بیٹی کی کمی کا احساس نہ ہو، اور تیرا یار تو دل و جان سے تیار ہے۔ رضا واقعی بے حد مسرور تھا۔ دل کی خوشی پا لینے کا خیال انسان کو کتنا سرشار کر دیتا ہے۔ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے رضا کے ہونٹوں پر بار بار بکھر جانے والی ہنسی کو دیکھ کر کاشان نے سوچا، تم سناؤ، تمہاری شادی کی کون سی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے؟ آنٹی نے ایک بار بتایا تو تھا کہ عید کے بعد وہ بہو گھر لانے کا ارادہ رکھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخیں آپس میں ٹکرا جائیں۔ رضا متفکر ہوا۔ ابھی فی الحال ایسا کچھ نہیں ہو رہا، تم بے فکر ہو کے اپنی شادی کی تیاری کرو، کاشان نے اسے تسلی دی۔ خیریت تو ہے کاشان؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں تم دن بدن کچھ سنجیدہ سے ہوتے جا رہے ہو۔ رضا نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔
اٹس اوکے یار، ایوری تھنگ از آل رائٹ، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کاشان نے اسے تسلی دی۔ میں نے اس دن یونیورسٹی میں پیش آنے والا واقعہ اپنے گھر والوں سے چھپا لیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ لوگ کہیں رابعہ کے بارے میں کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھیں، لیکن اب سوچ رہا ہوں تمہارا تو اپنا کزن میتھس میں ہوتا تھا، یقیناً اسے اور اس کے ذریعے باقی گھر والوں کو بھی کچھ نہ کچھ خبر ملی ہوگی، تو پھر ان لوگوں نے کیسے ری ایکٹ کیا؟ رضا مسئلے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ کاشان نے گہرا سانس لیتے اسے مختصراً ہر بات بتا دی۔ کیا کر رہی ہو نیہا؟ سمرین نے دروازے سے جھانک کر پوچھا۔ ارسلان بھائی کے کپڑے پریس کر رہی ہوں، کل انہیں کسی جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے، آپ کو کہیں کوئی کام تھا کیا؟ نیہا نے مڑ کر جواب دیتے ہوئے ان سے پوچھا۔ نہیں، بس ذرا فراغت تھی، بچے آج جلدی سو گئے ہیں اور تمہارے چاچو اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہوئے ہیں، میں اکیلی بور ہو رہی تھی تو سوچا تمہارے ساتھ وقت گزارا جائے۔ وہ اندر آ کر ایک کرسی پر ٹک گئیں۔ ارسلان کی نوکری کا کچھ بنا نہیں ابھی تک، اس کا تو رزلٹ بھی فوراً طور پر آ گیا تھا، میرے خیال میں اب تک تو کئی جگہ انٹرویو دے چکا ہے۔ وہ یوں ہی بات سے بات نکالنے لگیں۔ ہاں دیکھیں کب بات بنتی ہے، اکثر جگہوں پر تو ایکسپیرینسز کا نہ ہونا انکار کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک آدھ جگہ بات بنی بھی تو تنخواہ اس قدر کم تھی کہ ارسلان بھائی کو اپنی بائک کے لیے پیٹرول کا خرچہ بھی نکلتا دکھائی نہیں دیا۔ بس اب دیکھیں کب بات بنتی ہے۔ ارسلان بھائی تو بہت اپسیٹ ہو گئے ہیں روزانہ کی اس خواری سے۔ ہاں ویسے بھی تھوڑا نازک مزاج ہے، سمرین نے تبصرہ کیا اور پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسے پکارا۔ نیہا، کاشان نے تم سے دوبارہ رابطہ کیا؟ نیہا کے ہاتھ پل بھر کو رکے اور پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں نے خود ہی انہیں منع کر دیا تھا چچی، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی کہ جس سے میرے گھر والوں کا بھروسہ ٹوٹے۔ ارسلان بھائی کی ضد کتنی ہی غلط سہی، میں ان کے مقابل کھڑی نہیں ہونا چاہتی، وہ جو کچھ کر رہے ہیں میری محبت میں کر رہے ہیں اور میں ان کی محبت کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ اپنے کام میں مصروف اس نے جواب دیا تو سمرین رشک سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس عمر کی لڑکیوں میں اتنی سمجھداری انہوں نے بہت کم ہی دیکھی تھی۔ اسی پل ارسلان 3-4 ٹائیاں لیے چلا آیا۔ نیہا دیکھو اس سوٹ کے ساتھ کون سی ٹائی صحیح رہے گی؟ نیہا خوش دلی سے ٹائی کے انتخاب میں اس کی مدد کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں میرے ہی نصیب میں ناکامیاں لکھی ہیں، انٹرویو کا نتیجہ کیا ہوگا وہ انٹرویو لینے والے صاحبان کے تاثرات سے ہی جان چکا تھا۔ راستے میں پڑے ایک گتے کے ڈبے کو ٹھوکر لگاتے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ بائک بھی پچھلے 4 دن سے خراب پڑی تھی، سو بسوں کی خواری نے اسے اور بھی چڑچڑا کر دیا تھا۔ اور ایک کاشان ہے، ہمیشہ سب کی محبت اور توجہ سمیٹتا رہا، اور اب بھی سنا ہے پپا نے اس کے لیے الگ سے کہیں آفس سیٹ کر کے دیا ہے۔ ایک اور سوچ نے اس کا دل جلایا، اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ نیہا کاشان سے محبت کرتی ہے، میں تو اسے ایک عام سی منگنی سمجھ رہا تھا، لیکن اب جانا کہ نہ صرف وہ کاشان کو پسند کرتی ہے بلکہ اس کے مقابلے میں مجھے غلط ہی سمجھتی ہے۔ وہ اپنی دھن میں سوچتا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ تمہارا مان قائم رکھنا چاہتی ہے، کیا یہ بات اہم نہیں؟ اس کے اندر سے صدا آئی، اور وہ اس صدا کے زیر اثر یہ تک فراموش کر کے کہ وہ اس وقت ایک مصروف ترین شاہراہ کو کراس کر رہا ہے، اپنے اطراف سے کٹ گیا، اور اس پل شاید خدا کو اس کی زندگی منظور تھی جو کسی نے پیچھے سے کھینچ کر تیز رفتار ٹرک کی زد میں آنے سے بچا لیا۔ ارسلان جیسے خواب کی کیفیت سے چونک کر جاگا، آس پاس سنائی دیتے گاڑیوں کے بریکس کی چرچراہٹ نے کسی انہونی کا احساس دلایا۔ اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کو بچانے والا خون میں لت پت سڑک پر پڑا تھا، یقیناً اسے بچانے کی کوشش میں وہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا تھا۔ نیہا بیٹا کہاں مصروف ہو؟ صبح سے کچھ دیر بیٹھ کر سکون کا سانس بھی لے لو۔ وہ کچن سے میلی صافیاں لے کر غسل خانے میں بھگونے کے لیے گئی تو آمنہ بیگم نے اسے آواز دی۔ بس امی تھوڑا ہی کام رہ گیا ہے، سوچا کچن کی صفائی اچھی طرح کر لوں، اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل سے، ورنہ پرسوں سے رمضان کا آغاز ہے۔ ہاں بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں مجھے بھی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو جائیں، تمہارا کسی ڈھنگ کی جگہ رشتہ ہو جائے اور ارسلان کو اچھی سی نوکری مل جائے تو سمجھو میری آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ رامین اور بشرا تو خیر ابھی چھوٹی ہیں، ارسل اور تمہارا بیاہ ایک ساتھ کر دوں گی۔ وہ مستقبل کے منصوبے سے سنا رہی تھی۔ نیہا بنا کوئی جواب دیے پلٹ کر کچن میں چلی گئی۔ ارسلان ابھی تک واپس نہیں آیا۔ رامین اور بشرا کے آنے کے بعد وہ کھانا لگا رہی تھی کہ آمنہ بیگم بولیں، انٹرویو کے لیے گئے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے لوگ آئے ہوں گے، ایسے میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، آپ آرام سے کھانا کھائیں، ارسلان بھائی آئیں گے تو میں انہیں کھانا دے دوں گی۔ وہ پانی کا جگ رکھ کر خود وہاں سے جانے لگی۔ تمہیں کھانا نہیں کھانا کیا؟ آمنہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ جی ابھی بھوک نہیں، بعد میں کھا لوں گی۔ وہ بتا نہیں سکی کہ دل بہت بوجھل ہو رہا ہے، آنسو بلا وجہ آنکھوں سے نکلنے کی ضد کر رہے ہیں۔ یہ شاید تھوڑی دیر پہلے آمنہ بیگم کی کئی بات کا اثر تھا، وہ اس کی شادی کا ذکر کر رہی تھیں، اور وہ بھلا کاشان کے سوا کسی کا تصور کیسے کر سکتی تھی؟ اپنے کمرے میں آ کر وہ تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ نیہا، یکدم ہی دروازہ دھڑ سے کھلا تھا۔ سمرین چچی کی پکار میں اتنا غیر معمولی پن تھا کہ اسے اپنے آنسو صاف کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔
تمہیں معلوم ہو گیا کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ چونکی۔ کس بات کا؟ کسی انہونی کے خیال نے اس کے دل کو بری طرح بھینجا تھا۔ ارسلان کا فون آیا ہے، کاشان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت سیریس قسم کا، ہم سب ہاسپٹل جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ نیہا کو لگا تھا اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اپنے بے دم وجود کے ساتھ وہ کس طرح ٹیکسی میں بیٹھی، کیسے ہاسپٹل پہنچی، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس کے لب ہلے بغیر بھی ایک کی دعا مانگ رہے تھے، کاشان کی سلامتی کی دعا۔ ICU کے سامنے پاپا، دانیال چاچو، ارسلان بھائی، بے تحاشا روتی بڑی پھپھو اور ان کو دلاسا دیتے چھوٹی پھوپھی کی فیملی والے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ساکت کھڑے پھوپھا جان، سب کو اس نے دیکھا تھا، لیکن دل صرف اس ایک چہرے کو دیکھنے کا خواہشمند تھا جس کے ساتھ اس کی ہر دھڑکن جڑی تھی۔ ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں، فی الحال تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کافی فریکچرز ہیں، خون کافی زیادہ بہا ہے، لیکن اصل تشویش سر کی چوٹ کی وجہ سے ہے۔ MRI اور CT اسکین کے بعد ہی تسلی ہو سکتی ہے۔ ارسلان کا بلڈ گروپ کاشان سے میچ کرتا ہے، اس نے 2 بوتل خون دیا ہے، باقی بھی اس نے دوستوں وغیرہ کی مدد سے انتظام کر دیا ہے۔ بس یہیں تک اختیار ہے انسان کا، آگے اللہ سے دعا ہی مانگی جا سکتی ہے۔ دانیال چاچو ستے ہوئے چہرے کے ساتھ دھیرے دھیرے سمرین چچی کو بتا رہے تھے۔ ICU کے دروازے پر نظر ٹکائے کھڑی نیہا کا رواں رواں اللہ کے سامنے دعا گو تھا۔ جیتے جی موت کی تاریکی کو کیسے محسوس کیا ہے، نیہا بلال سے بڑھ کر آج یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ نیہا آنکھوں میں سرخی لیے ارسلان اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا تھا۔ کاشان کو کچھ ہوگا تو نہیں نا ارسلان بھائی؟ وہ اپنے جذبوں پر پردے ڈال کر رکھنے والی بڑے بھائی کے سامنے آیا ہو رہی تھی۔ اسے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے یقین ہے تمہاری دعاؤں کی طاقت اسے تم سے دور جانے نہیں دے گی۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر ارسلان نے اسے خود سے قریب کیا۔ اپنے حسد کی آڑ میں وہ نیہا کے جذبات کو جلاتا رہا تھا، اس بات کا اندازہ اسے آج ہی ہوا تھا۔ میرا سانس رک رہا ہے ارسلان بھائی۔ نیہا کی ڈوبی ڈوبی سی آواز اس کی سماع تک پہنچی اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازو میں جھول رہی تھی۔ اتنی دیر سے وہ بڑی ہمت کا مظاہرہ کر رہی تھی، ذرا سا سہارا پاتے ہی ڈھہ گئی۔ نیہا شاپنگ کے لیے چلو گی؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی چاند دیکھنے کا اعلان ہوا تھا۔ وہ بنا کسی قسم کے جذبات کے صبح کی تیاری کے لیے کچن میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ارسلان کے پوچھنے پر نفی میں گردن ہلا دی۔ ابھی مجھے بہت کام کرنے ہیں، بعد میں کر لینا، ابھی پوری رات پڑی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے سامان لے کر واپس سلیب پر رکھنے لگا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کو، آپ رامین اور بشرا کو لے جائیں۔ وہ واقعی کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، انہیں بعد میں لے جاؤں گا۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن سے باہر لے آیا۔ حلیہ کتنا خراب ہو رہا ہے تمہارا؟ باہر نکل کر اس پر تنقیدی نظر ڈالی۔ ہونے دے، بازار ہی تو لے جا رہے ہیں، کون سا آپ کی سسرال جانا ہے جو 16 سنگھار کروں؟ وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ میرے نہ صحیح ہو سکتا ہے تمہارے سسرال چلے جائیں۔ کیا کہا؟ بائک سٹارٹ ہونے کے شور میں وہ ارسلان کی بڑبڑاہٹ سن نہ سکی تھی۔ آخر آپ کو جانا کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ ارسلان یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر بائک دوڑا رہا ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی نیہا؟ ہوا کے دوش پر لہراتی ارسلان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس کی پشت گھور کر رہ گئی۔ آخر آج آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ چلو وہاں بیٹھ کر آئس کریم کھاتے ہیں۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا وہ ایک جگہ بائک روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں حسد کا شکار ہو گیا تھا، بہت بچپن میں یا پھر پیدا ہوتے ہی میرے وجود میں اس جذبے نے جنم لیا اور پھر ہر روز بڑھتا ہی گیا۔ میں ہر روز خود سے سوال کرتا کہ آخر کاشان میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ شکل، صورت، تعلیم، رکھ رکھاؤ میں کوئی فرق نہیں تھی۔ میں مالی حیثیت میں فرق کو کاؤنٹ کرتا۔ اگر تمہیں ملنے والی محبتیں میرے سامنے نہ ہوتی، تمہاری بھی وہی حیثیت تھی جو میری، اسی لیے کاشان کے مقابلے میں میرے اگنور رہنے کی وجہ کم از کم پیسہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں نے جان لی، لیکن اتنی ذرا سی بات نہ جان سکا کہ کاشان کے چائے جانے کی اصل وجہ اس کی مہربان فطرت اور ہر ایک سے بے لوث کی جانے والی محبت ہے۔ اور شاید میں ساری زندگی یوں ہی بھٹکتا رہتا جو اس روز میرے ساتھ وہ حادثہ نہ پیش آتا۔ اس مصروف ترین سڑک کو کاشان کے خلاف سوچتے ہوئے کراس کرتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ اسے وہاں میری زندگی کی ضمانت بنا کر بھیج دے گا۔ مجھے معلوم ہے، پیچھے سے مجھے کھینچ کر گاڑی کی ساتھ میں آنے سے بچانے کی کوشش کرتے وقت اسے ہرگز نہیں پتا تھا کہ وہ میں ہوں۔ اس نے تو بس اپنی فطرت کے مطابق کسی ضرورت مند کی مدد کی تھی، اور ایسے میں پتہ نہیں کیسے اس کا پاؤں مڑا اور وہ خود ایک گاڑی کی زد میں آ گیا۔ اسے وہاں اس حال میں دیکھ کر میرے دل پر کیا گزری تھی میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ میرے وجود میں پلتا حسد کا پودا جڑ سمیت جل کر خاک ہو گیا تھا۔ پھر میری ہاسپٹل میں رابعہ سے ملاقات ہوئی، عین اس وقت جب تم بے ہوش ہو کر میرے ہاتھوں میں تھی۔ اس نے ایک پل میں تمہیں پہچان لیا تھا۔ وہ خود بے تحاشا رو رہی تھی، لیکن اسے تمہاری فکر تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم کاشان کے لیے کیا ہو، اور وہیں میں نے یہ بھی جانا کہ کاشان سے اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ پہلے کلاس فیلو اور پھر دوست کی ہونے والی بیوی کی حیثیت سے وہ کاشان کی بھابھی تھی، اور میں نہ جانے ان دونوں کے لیے کیسے کیسے شک اپنے دل میں پالتا رہا۔ سچ پوچھو تو اس روز میں رابعہ کے سامنے مارے شرمندگی کی نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا، بلکہ سچ تو یہ بھی ہے کہ میں تم سب کا مجرم ہوں۔
امی کے دل میں کاشان کے خلاف برائی ڈالنے والا میں تھا۔ پھپھو کا اتنے ارمانوں سے جوڑا رشتہ توڑوا کر میں یہ جانے بغیر کہ وہ کتنی دکھی ہیں ان کی کامیابی کا جشن مناتا رہا، اور انہی کی بیٹے نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر مجھے بچا لیا۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ کاشان کا آفس وہیں اسی علاقے میں ہے اور وہ لنچ کے لیے سامنے ہوٹل میں جا رہا تھا۔ اگر اس روز وہ نہ بچتا تو میرے پاس اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے تک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب کم از کم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ نیہا مجھے معاف کر دو۔ دنگ سی بیٹھی اس کی باتیں سنتی نیہا کو جھٹکا لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ارسلان بھائی؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں اور بڑے چھوٹوں سے معافی نہیں مانگتے۔ میری بہن بہت پیاری لڑکی ہے، اسی لیے خدا نے اس کا نصیب بھی ایک بہت پیارے انسان سے جوڑا ہے۔ ارسلان نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر اتارا، البتہ نیہا نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ابتدائی 2-4 دن کے بعد اس کے ہاسپٹل جانے پر پابندی لگ گئی تھی، کیونکہ کاشان کی حالت دیکھ کر اس کی اپنی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ 2-3 بار تو وہ بے ہوش ہی ہو گئی۔ سو تب اسے کاشان اب ٹھیک ہو رہا ہے، اس کی طبیعت سنبھل گئی ہے، وہ بہتر ہے۔ جیسے جملوں میں اس کی خیریت تو پہنچاتے تھے لیکن ہاسپٹل لے جانے کے لیے کوئی رضامند نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ وہ گھر پر شفٹ ہو گیا ہے تو اسے تسلی ہوئی، لیکن اب ڈھیر و شرم نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کے دل کی حالت تو اب ٹی وی پر چلنے والے کسی اشتہار کی طرح سب کے علم میں تھی۔ آئس کریم تو تم نے ساری پگھلا کر ضائع کر دی، چلو اب بیٹھو بائک پر، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ارسلان نے ڈپٹ کر کہا تو وہ اپنے خیالات سے نکل کر اس کے پیچھے بائک پر سوار ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ارسلان کی بائک فراٹے بھرتی جس جگہ جا کر رکی اس نے اسے بوکھلا دیا۔ پھپھو کے گھر کا بڑا سا سفید گیٹ سامنے تھا۔ یہاں کیوں لائے ہیں ارسلان بھائی؟ پھپھو کیا سوچیں گی؟ پہلے ہم نے ان سے رشتہ ختم کیا اور اب خود ہی زبردستی تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اندر جانے نہ جانے کی کشمکش میں کھڑی تھی۔ پھپھو تو ایسا کچھ سوچنے کے لیے یہاں موجود نہیں، وہ تو ہمارے گھر تمہاری عیدی لے کر گئی ہوئی ہیں۔ میں نے سوچا وہ جو گھر میں ایک لولا لنگڑا آدمی پڑا ہے اور چاند دیکھنے چھت پر نہیں جا سکا، اس کو چاند دکھا دوں۔ خبردار، جو آپ نے کاشان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے، وہ چلائی اور ارسلان ہنستا ہوا بائک زن سے نکال کر لے گیا۔ نیہا نے ارد گرد دیکھا، اندر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ دستک کے جواب میں اندر سے کاشان کی کمزور سی آواز سنائی دی تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ گردن تک چادر اوڑھے وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ نیہا یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ کتنی دعاؤں کے نتیجے میں خدا نے اسے یہ شخص لوٹایا تھا۔ اشرف، پانی پلا دو مجھے، کمزور سی آواز میں استدعا کی گئی۔ نیہا نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے گلاس میں پانی انڈیلا اور اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ارے بھائی، اٹھ کر بیٹھنے میں بھی مدد دے دو۔ کیا ہر بار یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ میں تمہارا محتاج ہوں؟ آواز میں کمزوری کے ساتھ ساتھ رگ بھی آ گئی تھی۔ نیہا کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ گلاس واپس ٹیبل پر رکھ کر اس نے کاشان کی گردن کے پیچھے سے اپنا دایاں ہاتھ گزار کر اس کی بائیں بازو کو پکڑا اور بایاں بازو بائیں ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ ذرا سی کوشش کے بعد وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا، مگر کچھ اس طرح کہ نیہا اپنا ہاتھ واپس کھینچنے میں ناکام تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر کیوں نہیں دیکھتے؟ جاگتے میں آنکھیں بند کرنے کی کیا تک؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اپنی بائیں ہاتھ پر اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت محسوس کر کے اچھلی، لیکن اسے سنبھلنے میں دیر ہو چکی تھی۔ اس کی بے بسی پر محسوس ہوتا وہ آنکھوں میں بے تحاشا چمک لیے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا دھوکے بازی ہے؟ وہ بگڑی۔ دھوکا تو میرے ساتھ کیا ہے تمہارے بھائی نے۔ چاند دکھانے کا وعدہ کیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ چاند اتنا میلا ہوگا۔ وہ شرارت بھرے انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ آپ کی صحبت کا اثر ہو گیا ہے میرے اتنے شریف بھائی پر، اور کچھ نہیں تو تنہا آپ جیسے ناقابل بھروسہ انسان کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ گئے۔ وہ سچ مچ زچ ہو رہی تھی۔ ایسے ہی نہیں چھوڑ گئے آپ کے بھائی صاحب، اپنی کئی ہڈیاں توڑوا کر اور کئی لیٹر خون بہا کر یہ اعتبار قائم کیا ہے۔ وہ اطمینان سے بولا اور جھک کر سائڈ ٹیبل کی دراز کھولنے لگا۔ اس مقصد کے لیے اسے نیہا کا ہاتھ چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگی۔ کیا اس حالت میں مجھے چھوڑ کر جا سکو گی؟ کاشان نے یکدم سے اپنے اوپر سے چادر کھینچی۔ پلاسٹر میں جکڑے اس کے پیر نے نیہا کے قدم روک لیے۔ وہ آہستگی سے چلتی واپس آئی اور اس سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ میں نے تمہارے لیے دبئی سے خریدی تھی۔ اس وقت یہ تو نہیں معلوم تھا کہ منگنی ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ کرنے کی نوبت آئے گی، لیکن یہ حسرت ضرور تھی کہ منگنی کی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے تمہیں پہناؤں۔ وہ کیس میں سے انگوٹھی نکالتے ہوئے بولا تو نیہا نے خاموشی سے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا کر وہ کئی لمحوں تک اس کی مخروطی انگلیوں والا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے بیٹھا رہا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں نیہا۔ وہ کیا؟ نیہا جو اس کی نگاہوں کی وارفتگی پر سرخ پڑتی نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، آہستہ سے بولی، یہ کہ انسان کی ہڈیاں کتنی بار ٹوٹ کر جڑ سکتی ہیں۔ وہ کس لیے؟ نیہا حیران تھی۔
یار میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم شادی کے بعد بھی آسانی سے قابو میں آنے والی چیز نہیں، تو سوچ رہا ہوں جب تمہیں بے بس کرنا ہو اپنی ایک آدھ ہڈی توڑوا لوں گا، کم از کم تم اس طرح سامنے بیٹھ کر اپنے دیدار سے فیضیاب تو کرو گی۔ بس آپ کا دماغ چلنا شروع ہو گیا۔ کیوں نہ چلے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی۔ اوہ میں نے تو ابھی تک تم سے کہا ہی نہیں، عید مبارک نیہا۔ وہ جیسے ہوش و آواز میں واپس آیا۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ نیہا کی مطمئن ہنسی کمرے میں بکھرتی چلی گئی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔